الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ درس قرآن.com کے تحت پروگرام مسائل اور ان کا حل کے ساتھ ایک بار پھر خوش آمدید اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بھی کوئی تقریباً 34 کے قریب پیج ہیں جن میں آپ کے سوالات آئے ہوئے ہیں۔ اس مختصر نشست میں جتنے سوالات اور آپ کے جوابات پیش کرنا ممکن ہوگا انشاءاللہ انہیں پیش کیا جائے گا۔ آپ ان باکس میں بھی سوالات پورے ہفتے کے دوران بھیجتے ہیں اور لائیو بھی آپ کے سوالات آتے ہیں۔ جتنا ممکن ہوگا انشاءاللہ اس نشست میں ان سوالات کے جوابات پیش کیے جائیں گے۔ جنوبی کوریا سے عبد المجید صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے، کیا قرآن کریم کی قسم کھانا جائز ہے؟ اگر کوئی شخص کسی سے کہے کہ میں نے اس کام کو نہ کرنے کی قسم کھا لی ہے اور حقیقت میں قسم نہ کھائی ہو تو کیا ایسی صورت میں یہ قسم شمار ہوگی اور قسم توڑنے پر کیا کفارہ ہوگا یا نہیں؟ پہلی بات تو یہ کہ قرآن کریم کی قسم کھانا جائز ہے، یعنی قرآن کریم کے قسم کھانے سے قسم شرعاً لاگو اور منعقد ہو جاتی ہے۔ قرآن کریم کی قسم کو یوں نہیں سمجھا جائے گا جیسے غیر اللہ کی قسم کھائی گئی، بلکہ قرآن کی قسم بھی در حقیقت اللہ ہی کی قسم ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کریم اللہ رب العزت کی صفت ہے، لہذا قرآن کی قسم کھانے سے قسم لاگو ہو جاتی ہے۔ البتہ جو سوال آپ نے پوچھا ہے کہ کسی کام کے نہ کرنے کی قسم تو نہیں کھائی، لیکن کسی نے پوچھنے والے نے پوچھا تو آپ نے جھوٹی خبر دے دی کہ میں نے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر آپ صرف اور صرف اس کے سامنے ایک جھوٹی خبر دے رہے تھے تو جھوٹ بولنے کا گناہ ہوگا۔ اس طرح کہنے سے کہ میں نے فلاں کام نہ کرنے کی قسم کھا رکھی ہے اور کسی کو آپ جھوٹی خبر دے رہے ہیں تو اس سے آپ کے اوپر یہ قسم لاگو نہیں ہو جائے گی۔ ہاں اگر انشاء کی نیت ہو، انشاء کا مطلب کیا ہے کہ ابھی آپ یہ قسم کھا رہے ہوں تو پھر ابھی یہ قسم کھانے سے یہ قسم آپ کے اوپر لاگو، نافذ اور منعقد ہو جائے گی۔ لیکن اگر کسی کو آپ صرف خبر دے رہے ہیں اور وہ خبر جھوٹی انداز کے اندر صرف جھوٹ بولنے کے طور پر آپ نے ان کو بولا، اسے دھوکے میں ڈالنے کے لیے یا اس سے جان چھڑانے کے لیے، تو ایسی صورت میں یہ قسم لاگو نہیں ہوگی، زیادہ سے زیادہ جھوٹ بولنے کا گناہ ہوگا، اور ظاہر ہے جھوٹ بولنے سے بھی احتراز کرنا ضروری ہے۔ انڈیا سے یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ اذان میں جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو کیا دونوں اکبر کے را پر سکون ہوگا، یعنی آخری والے حرف پر را پر، یا پہلی را اللہ اکبر میں جو پہلی را ہے اس پر پیش ہوگا؟ تو دیکھیں اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیے کہ اذان کا احادیث کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بیان فرمایا ہے، اس طریقے کے مطابق اصل طریقہ تو یہ ہے کہ دوسرا را ہر حالت میں سکون پڑھا جائے گا، یعنی اللہ اکبر، یہ جو دوسرا اکبر کے بعد را ہے یہ تو بہرحال سکون کے ساتھ پڑھا جائے گا، یعنی اس کے اوپر جزم آئے گا، اس کو ساکن پڑھا جائے گا۔ البتہ وہ جو پہلا اللہ اکبر ہے اس میں جو را ہے اس را کے اندر سکون کے ساتھ پڑھا جائے گا یا اس کے اوپر فتحہ یعنی زبر کے ساتھ پڑھنا چاہیے؟ تو پھر یاد رکھیں اس صورت میں پہلے والے اللہ اکبر کے اندر یا تو را کے اوپر سکون دے دیں، اللہ اکبر، یا تو یہ طریقہ اختیار کریں، اور اگر آپ نے پہلے والے اللہ اکبر کو دوسرے والے اللہ اکبر کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن اس میں یہ طریقہ نہیں ہوگا کہ اللہ اکبر نہیں، بلکہ اللہ اکبر، یعنی پہلے والے اکبر کی را پر زبر پڑھی جائے گی، فتحہ پڑھا جائے گا، یہ طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ عربی گرامر کا اصول اسی طرح سے ہے۔ اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وقفے کے ساتھ پڑھا جائے تو وہ تو سب سے بہتر طریقہ ہے، خود حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاذان جزم، اذان جزم کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب؟
اللہ اکبر اللہ اکبر، اس طرح سے پڑھا جائے یہ زیادہ بہتر ہے. اور اگر ملا کر پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں، صرف اور صرف یہ ہے کہ را یعنی پہلے والے اکبر کی را پر پیش نہیں ہوگا بلکہ زبر ہوگا، اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے. فرحان آصف صاحب نے ہی انڈیا سے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ لوڈو سٹار گیم کھیلنا شرعاً جائز ہے یا نہیں. اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیے کہ لوڈو کھیلنا فی نفس ہی جائز ہے، یعنی اس کو شرعاً حرام یا ناجائز نہیں کہا جائے گا، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ اس میں اتنی زیادہ مشغولیت یا اتنا زیادہ اس میں انہماک نہیں ہونا چاہیے کہ حقوق اللہ یا حقوق العباد ضائع ہو رہے ہوں. یعنی حقوق اللہ یا حقوق العباد کو ضائع نہ کیا جائے، اور ہار یا جیت پر دونوں طرف سے انعام کی کوئی شرط نہ ہو کہ بھئی کوئی انعام دیا جائے گا یا جوا لگایا جائے گا یا پیسہ لگایا جائے گا، یہ جائز نہیں. اور ساتھ ہی ساتھ ہر وقت اس کے اندر مشغولیت اختیار کرنا ایک مرد مومن کا شیوا نہیں ہے، ایک مسلمان کا یہ طریقہ کار نہیں ہے. کبھی کبھار اگر کوئی کھیل لیتا ہے تو ٹھیک ہے، اس کی گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن یہ شرائط مد نظر رکھنی چاہیے جو آپ کی خدمت میں پیش کی. اور ساتھ ہی ساتھ ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ اگر لوڈو سٹار گیم کے اندر میوزک وغیرہ ہو تو یا تو اس کی آواز کو بالکل ختم کر دیں، اور اگر آواز کو ختم کرنا ممکن نہیں تو پھر میوزک سننا یا میوزک کے ساتھ اس کو کھیلنا یہ جائز نہیں ہوگا. اس سے احتراز کرنا اور بچنا ضروری ہوگا. غیرت خان صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کیا سنت نماز میں سورت پڑھنا لازمی ہے؟ تو یاد رکھیے سنت اور نفل کی تمام رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانا شرعاً واجب ہے. سعدیہ منیر صاحبہ نے یہ پوچھا ہے میں اپنے بیٹے کا نام مہد سے سعد رکھنا چاہتی ہوں، کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے، اور ایسے ہی کرنا چاہیے. سعد صحابی رسول کا نام ہے، اور یقیناً حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے علاوہ بھی صحابی کا نام ہے، اس لیے صحابی کے نام پر آپ بیٹے کا نام رکھیں تو بہت اچھا ہے. طلحہ خان صاحب نے کراچی سے پوچھا ہے کہ مسکین کس کو کہتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو ہے اردو کے اندر مسکین کسی کو کہنا یا عربی محاورے کے اندر کہنا، تو اس میں تو مسکین اس کو کہا جاتا ہے جو غریب ہوتا ہے، مفلس ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے، اس کو مسکین عام طور پر اصطلاحاً عوام کے اندر عرف کے اندر کہا جاتا ہے. لیکن جہاں تک شرعی اصطلاح کا تعلق ہے، فتوے کی اصطلاح کا تعلق ہے، فقہی اصطلاح کا تعلق ہے، تو پھر یاد رکھیں کہ فقیر فقہ کی نظر میں، فتوے کی نظر میں، اور مسکین فقہ اور فتوے کی نظر میں ایک مستقل ڈیفینیشن رکھتے ہیں. اور وہ ڈیفینیشن اور وہ تعریف کیا ہے؟ تو یاد رکھنا چاہیے مسکین شرعی اور فتوے کے اعتبار سے وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال تو ہو لیکن نصاب سے کم ہو. ٹھیک ہے، نصاب سے کم ہو، اور نصاب سے اگر کم ہو اس کو فقیر کہا جائے گا، اور اگر کچھ بھی نہ ہو تو اس کو مسکین کہا جائے گا. گویا مسکین اور فقیر کی تعریف کیا ہے؟ مسکین وہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور فقیر وہ جس کے پاس مال ہو مگر نصاب سے کم ہو، اس کو شرعی فقہی تعریف کے اعتبار سے فقیر کہا جائے گا. اور ظاہر ہے یہ دونوں شرعی اعتبار سے مستحق زکوٰۃ ہوتے ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. سارا مریم صاحبہ نے اسلام آباد سے پوچھا ہے شریعت کی روشنی میں استخارے کی حقیقت اور طریقہ بتا دیں. یہاں آپ نے تفصیلی سوال پوچھا ہے، اس کے بارے میں مزید کوئی بات بتانے یا جواب دینے سے پہلے یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ اگر یہ سوال آپ نے پچھلے پروگرام کے اندر کیا تھا تو اس کا جواب تفصیل کے ساتھ وہاں دے دیا گیا، اور اگر آپ کا سوال وہ نہیں تھا بلکہ کسی اور نے سوال کیا تھا تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ اس سوال کا تفصیل کے ساتھ جواب دیا جا چکا ہے، بلکہ درسقرآن.com پر اس کا ایک علیحدہ سے کلپ بھی بنا کر کے لگا دیا گیا ہے درسقرآن.com کی انتظامیہ کی طرف سے. میرے پیج پر مفتی محمد زبیر فیس بک پیج پر بھی یہ کلپ وہاں پر موجود ہے، اور اگر دونوں جگہ پر آپ کو کلپ اویلیبل نہ ہو سکے، کوئی دستیاب نہ ہو سکے، کچھ مشکل پیش آ رہی ہو تو آپ پچھلا والا پروگرام جا کر کے درس قرآن پر سماعت فرما لیں، وہاں تفصیل کے ساتھ استخارے کا تصور، ہمارا تصور، شرعی تصور، استخارے کا طریقہ، اس کے ایام، اس کی کوانٹٹی، کتنے دنوں تک یہ کام کرنا چاہیے، کس کس کام کے لیے کرنا چاہیے، استخارے کے نتیجے میں کوئی خواب آئے تو اس کے خلاف کام کرنا جائز ہے یا نہیں، ان تمام امور پر تفصیل سے بات ہو چکی ہے. آپ برائے کرم اسے ملاحظہ اور سماعت فرما لیں.
کراچی سے فرحان الطاف صاحب نے پوچھا ہے میں نے سنت کے مطابق داڑھی رکھنے کی نیت کر لی ہے، کیا میں سیٹ کروا سکتا ہوں؟ سیٹ کروانے کا کیا مطلب ہے؟ اگر تو ایک مشت داڑھی کے بعد آپ کٹوانا چاہ رہے ہیں تو یہ شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن داڑھی مونڈنا یا کاٹ کر ایک مشت سے کم کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اضافی بال ہوتے ہیں تو کیا ان کو کاٹا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو میں پہلے بھی ایک مرتبہ بتا چکا ہوں کہ داڑھی کی حدود سمجھ لینی چاہیے، اور جب آپ ایک مرتبہ داڑھی کی حدود سمجھ لیں گے اس کے بعد آپ اضافی بالوں کو کاٹنا چاہیں تو شرعاً کوئی حرج نہیں۔ داڑھی کی حدود یہ ہے کہ دونوں کانوں کی طرف سے کن پٹی کی جو پوری پٹی آ رہی ہے، یہ کن پٹی کی جو پوری پٹی آ رہی ہے، اس کی لائن کے اندر جتنے بال آتے ہیں یہ سارے کے سارے داڑھی کے بال ہیں۔ رخساروں پر جو بال ہوتے ہیں یہ شرعاً داڑھی میں شامل نہیں ہوتے، لہذا رخساروں کے بالوں کو مونڈنا یا کٹوانا شرعاً جائز ہے۔ اسی طرح گردن کی طرف سے یعنی گلے کی طرف سے ابری ہوئی ہڈی کے نیچے جتنے بال ہوتے ہیں، ابری ہوئی ہڈی کے نیچے جتنے بال ہوتے ہیں یہ بال بھی آپ کٹوا سکتے ہیں، اس سے نیچے گلے پہ جتنے بھی بال ہیں آپ ان کو کٹوا سکتے ہیں۔ ابری ہوئی ہڈی سے اوپر کے جو بال ہیں وہ داڑھی کا حصہ ہیں، تو اگر آپ اس طریقے سے ابری ہوئی ہڈی کے نیچے والے اور رخساروں کے بالوں کو اگر آپ کٹوانا چاہتے ہیں تو شرعاً جائز ہے، اس طرح سیٹنگ کرنا درست ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ فرحان الطاف صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد سنت کے مطابق اس کے کان میں اذان کس طرح دی جاتی ہے؟ اذان کا یہی طریقہ مشروع ہے اور یہی طریقہ مسنون ہے کہ دائیں کان کے اندر اذان، بائیں کان میں اقامت، اور اذان کے جو کلمات کے اندر جہاں پر سر کو مؤذن پھیرتا ہے یعنی حی علی الصلاۃ کہتے وقت دائیں طرف، حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں طرف، تو وہاں بچے کے کان میں اذان دیتے وقت بھی اس طرح اپنے سر کو پھیرنا سنت ہے، اور وہاں پر بھی مسنون یہی ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے بچے کے کان کے اندر اذان دیتے وقت حی علی الصلاۃ کے وقت دائیں طرف اور حی علی الفلاح کے وقت بائیں طرف پھرنا یہ مسنون عمل ہے۔ اور اگر کوئی شخص ان آداب کا خیال نہیں رکھتا، ان آداب کے خیال رکھے بغیر بھی اذان دے دیتا ہے، تب بھی سنت اذان ادا ہو جائے گی اور بچے کے بارے میں یہ سنت اور شرعی ادب پورا ہو جائے گا۔ سعودی عرب سے مطیع الرحمان صاحب نے پوچھا ہے کسی حافظہ خاتون کا تراویح میں قرآن سنانا اور محلے کی عورتوں کا تراویح پڑھنے کے لیے جانا شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں بھی گزارش یہ ہے کہ رمضان کے اندر مسائل اور ان کا حل کے پروگرام کے سلسلے میں باقاعدہ خواتین کا تراویح کے لیے جانا شرعاً جائز ہے یا ناجائز ہے، اس پر بھی ایک تفصیلی کلام ہوا تھا اور اس کا ایک کلپ بھی درسقرآن.com کی انتظامیہ کی طرف سے تیار کیا گیا تھا، تو میں گزارش کروں گا کہ آپ بھی وہ کلپ جا کر کے سماعت فرما لیں اور ملاحظہ فرما لیں۔ جہاں تک حافظہ خاتون کا تراویح کے اندر جماعت کرانا یا پڑھانا ہے تو یاد رکھیے کہ حافظہ کے لیے بھی شرعاً تراویح کی جماعت کرانا فقہ حنفی کی روح سے مکروہ تحریمی یعنی ناجائز ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ راولپنڈی سے مزمل ظفر صاحب نے پوچھا ہے وضو میں مسح کرنے کا سنت طریقہ بتا دیں اور گردن کا بھی مسح کرنا کیسا ہے؟ تو یاد رکھیے سر کے مسح کا جو اصولی طریقہ ہے وہ سمجھ لیجئے، چوتھائی سر کا مسح کرنا شرعاً فرض ہے، لہذا چوتھائی سر کا تو مسح لازمی ہی کیا جائے۔ چوتھائی سر کا مسح کرنا شرعاً فرض ہے، پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، گردن کا مسح کرنا مستحب ہے، لہذا یہ اصول ذہن کے اندر رکھیں۔ چوتھائی سر کا مسح فرض، پورے سر کا مسح سنت، گردن کا مسح مستحب ہے۔ اب رہ گئی یہ بات کہ سر کے مسح کا طریقہ کیا ہوگا، تو سر کے مسح کا طریقہ یہ کہ دونوں ہاتھ بما تمام انگلیوں اور ہتھیلیوں کے، یعنی دونوں ہاتھ اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اور ان کے پورے ہاتھوں کا جو حصہ یعنی ہتھیلیوں کا حصہ ہے، کفوں کا جو حصہ ہے، یہ ہتھیلیاں تر کر کے سر کا جو اگلا حصہ ہے اگلے حصے پر رکھ کر آگے سے پیچھے کی جانب لے کر کے جائیں، آگے سے شروع کریں۔ اور کہاں سے شروع کرنا چاہیے اس کے بارے میں بھی فقہاء نے طریقہ لکھا ہے کہ سر کے بال جہاں سے شروع ہوتے ہیں، ماتھے کے اوپر جہاں سے سر کے بال شروع ہوتے ہیں، وہاں سے آپ ہاتھوں
ان کی انگلیوں اور ہتھیلیوں کو رکھ کر آگے سے پیچھے کی جانب لے جائیں، اور جب آپ مکمل طور پر پیچھے کی جانب لے کر کے گئے پھر آپ ہتھیلیوں کو پیچھے سے آگے لے کر کے آئیں۔ یہ طریقہ اختیار کر لیا۔ اب اس سے آپ کا سر کا مسح مکمل ہو گیا۔ اب اس کے بعد کانوں کا مسح کس طرح سے کرنا ہوگا کہ یہ چھوٹی انگلیاں ہیں، ان چھوٹی انگلیوں کو کان کے سوراخ کے اندر ڈال کر حرکت دے دیں، اس سے کانوں کا مسح ہو جائے گا۔ اور جو شہادت والی انگلی ہے، شہادت کی انگلی سے کان کے اندرونی حصے کو اور انگوٹھے سے ان کی پشت پر اس طریقے سے گھماتے ہوئے لے کر کے آ جائیں تو یہ آپ کے کانوں کا بھی اندر اور باہر کا مسح مکمل ہو جائے گا۔ جو بات اور جو طریقہ میں نے بتایا ہے اس کو دوبارہ آپ ویڈیو کے ذریعے سے، آڈیو کے ذریعے سے سن سکتے ہیں، اس کے مطابق عملی طور پر صورت اختیار کر لیجئے، سر کا مسح آپ کا سنت کے مطابق ادا ہو جائے گا۔ راجہ خاقان صاحب نے ایبٹ آباد سے یہ مسئلہ پوچھا ہے کہ میں نے عمرہ کیا اور احرام کھول کر بال کاٹے، کیا اس سے مجھ پر دم لازم ہو گیا؟ بال کاٹنے کے بعد میں نے احرام دوبارہ پہن لیا، دم اگر ایک بکرا ہے تو وہ میں حدود حرم کے اندر نہیں دے سکتا، میرے پاس گزارے کے علاوہ رقم نہیں ہے، اور اگر میں دوبارہ عمرہ کر لوں تو یہ دم ساقط ہوگا یا نہیں؟ اور اس سے پہلے بھی میں ایک عمرہ کر چکا ہوں۔ دیکھیں اصل بات تو یہ کہ اگر آپ نے احرام پہلے کھول لیا اور سر بعد میں منڈوایا تو یہ دیکھا جائے گا کہ اگر صرف احرام کھولا اور احرام کھولنے کے بعد اب آپ نے سلے ہوئے کپڑے پہنے یا نہیں، پہلی بات تو یہ کہ احرام کی چادریں اگر آپ نے کھول لی ہیں اور سر منڈایا یا سر اپنا خود مونڈ لیا تو اس میں تو کچھ بھی واجب نہیں ہوگا۔ مسئلہ وہاں بنے گا، اور بظاہر سوال کرنے والے صاحب کا مقصود بھی یہ ہے کہ انہوں نے احرام کی چادریں پہلے کھول لی اور اس کے بعد سر منڈوایا۔ کرنا تو یہ تھا کہ پہلے سر منڈواتے پھر احرام کی چادریں کھولتے، لیکن اس نے الٹ کر دیا۔ لہٰذا اب کیا کرنا ہوگا تو یاد رکھیے، اگر آپ نے پہلے احرام کی چادریں کھول لی اور اس کے بعد آپ نے سر منڈوایا تو دیکھا جائے گا احرام کی چادریں کھولنے کے بعد سلے ہوئے کپڑے آپ نے پہنے یا نہیں۔ اگر آپ نے سلے ہوئے کپڑے پہنے تو اب یہاں مسئلہ پیدا ہوگا، اب دم کا سوال آئے گا، ورنہ دم کا کوئی سوال نہیں۔ تو دیکھا یہ جائے گا کہ یہ سلے ہوئے کپڑے کتنے ٹائم تک آپ نے پہنے۔ اگر یہ سلے ہوئے کپڑے ایک دن یا ایک پوری رات پہنے رکھے، سلے ہوئے کپڑے ایک پورا دن آپ نے پہن کر رکھے یا پوری رات پہن کر کے رکھے سلا ہوا کپڑا، تو پھر ایسی صورت میں دم واجب ہے۔ اور اگر ایک رات یا ایک دن سے کم کے اندر آپ نے یہ پہنا اور اس کے بعد آپ نے اتار لیا، کچھ دیر کے لیے پہنا، تو پھر شرعاً یہ بات یاد رکھیں کہ آپ پر کوئی دم نہیں ہے۔ ایک دن یا ایک رات سے کم کے اندر اگر آپ نے سلے ہوئے کپڑے پہنے تو آپ پر شرعاً کوئی دم نہیں۔ لیکن اگر ایک گھنٹہ پہنا ہے تو پھر یاد رکھیں نصف سا صدقہ واجب ہے۔ نصف سا سے کیا مراد ہے؟ یعنی تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 1 کلو یا 1 کلو تک آپ ایک صدقہ کر دیں اور گندم صدقہ کر دیں، یہ درست ہے۔ اور اگر گھنٹے سے بھی کم کے اندر تو پھر حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مٹھی گندم اٹھا کر کے صدقہ کر دیں، اور ظاہر ہے کہ آج کل وہاں گندم وغیرہ کا ملنا اور صدقہ کرنا مشکل ہے، تو چند ریال صدقہ کر دیں، بس انشاءاللہ وہ صدقہ آپ کی طرف سے ہو جائے گا۔ جو بھی اس کے اندر کمی اور کوتاہی رہی ہوگی وہ کمی کوتاہی اس کے اندر پوری ہو جائے گی۔ اور جو آپ نے پوچھا ہے کہ دم، تو دم اس طریقے سے واجب نہیں ہوتا جب تک کہ پوری رات یا پورا دن آپ نے سلے ہوئے کپڑے نہ پہنے ہوں۔ فرخ زاہد صاحب نے پوچھا ہے کہ ہم شام کے مسلمانوں کی کس طرح مدد کریں، ہم کیا کریں ان کے لیے؟ شام کے مسلمانوں کے لیے پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر شام کے مسئلے کو انسانی مسئلہ بنایا جائے۔ بعض لوگ اس کو فرقہ واریت کے تناظر کے اندر دیکھتے ہیں، یہ اس تناظر کے اندر دیکھنا درست نہیں ہے۔ انسانی مسئلہ ہے، قومی مسئلہ ہے، اور ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ماؤں بہنوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ غوطہ کے علاقے کے اندر سڑکوں پر ماؤں بہنوں کا اور بچوں کا ارزاں خون بہ رہا ہے۔ اب اس پر کرنے کا کام یہ ہے کہ امریکہ سے لے کر آسٹریلیا تک، مسلم ممالک ہوں یا غیر مسلم ممالک، تمام کے تمام مسلمانوں کو متعلقہ ملکوں کے اندر روسی اور شامی سفارت خانوں کے سامنے جا کر بھرپور احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے، پریشر ڈیولپ کرنا چاہیے، آواز اٹھانی چاہیے، جو جس حد تک کر سکتا ہے، جس کے پاس قلم ہے
وہ قلم چلائے، زبان ہے زبان چلائے، اللہ نے کچھ مال دیا ہے، پیسہ دیا ہے، ان کے راستے کے اندر، اللہ کے راستے کے اندر ان کی مالی طور پر مدد کی جائے اور ترکی کے راستے سے ان کی مدد کی جائے۔ اور اب یہ رہ گئی بات کہ وہاں پر ترکی کے اندر کون کون سے ادارے ہیں، تو یہ آپ خود اپنے طور پر معلومات کروا سکتے ہیں کہ کون سے معتمد ادارے ہیں، اور ان اداروں کا پتہ کر کے مالی امداد ان کے ذریعے سے بھیجی جائے۔ لیکن میری نظر میں ان تمام کے تمام کاموں میں سب سے زیادہ جو کرنے کا کام ہے وہ یہ کہ پوری دنیا کے اندر احتجاج اور پریشر ڈیولپ کر کے صدائے احتجاج اس انداز میں بلند کی جائے کہ وہ مجبور ہو جائیں، اور وہاں پر ظالم درندے، اسدی اور روسی طیارے جس انداز کے اندر بچوں پر اور علاقوں پر، محلوں پر، ٹاؤنز اور سڑکوں پر اور آبادیوں پر جس طرح بمبارڈمنٹ کر رہے ہیں، ان کو ظالمانہ، سفاکانہ، جابرانہ عمل سے روکا جائے کہ وہ اس بمباری سے روکیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ بتائیے، خود اپنے طور پر پوچھئے، پوری دنیا سے پوچھئے، عالمی برادری کے سامنے انتہائی سخت صدائے احتجاج بلند کرنے کی ضرورت ہے کہ آبادیوں پر بمباری کرنا کیا یہ جنگی جرائم کے اندر نہیں آتا؟ کیا یہ وحشیانہ حرکت نہیں ہے؟ کیا یہ قبائلی حرکت نہیں ہے؟ کیا یہ زمانہ جاہلیت کی رسم اور طریقہ نہیں ہے؟ اور زمانہ جاہلیت میں تو ایسے مہلک ہتھیار بھی موجود نہیں تھے، آج جس طرح کے ہتھیاروں سے ان معصوموں پر بمبارمنٹ کی جا رہی ہے۔ اور پھر بتائیے، بچے تو سب کے سانجھے ہوتے ہیں، چھوٹے بچوں کا کیا قصور؟ 800 بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے، عورتوں کو مارا جا رہا ہے، خواتین سرنگوں کے اندر پناہ لینے پر مجبور ہو گئی ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے، صدائے احتجاج بلند کی جائے، پریشر ڈیولپ کیا جائے۔ بعض لوگ اس موقع پر یہ پوچھتے ہیں کہ شور مچانے سے کیا ہوگا؟ نہیں، غلط بات ہے۔ تازہ زمانے کے اندر حال ہی میں اس کی ایک مثال موجود ہے۔ برما کے متاثرین اپنی جانیں بچانے کے لیے بنگلہ دیش آنا چاہتے تھے، لیکن بنگلہ دیشی حکومت نے سرحدیں بند کر کے رکھی تھی۔ پھر کیا ہوا؟ پاکستان کی سڑکوں پر احتجاج ہوا، پوری دنیا میں احتجاج ہوا۔ جب سڑکوں پر احتجاج ہوا تو بنگلہ دیش مجبور ہو گیا اپنی سرحدیں کھولنے پر۔ اچھا، سرحدیں کھول دی، اب برمی متاثرین اندر آنا شروع ہو گئے۔ پھر وہاں پر ایک اور شرارت یہ کرنے کی کوشش کی، دن میں آ سکتے ہیں، رات میں نہیں آ سکتے۔ پھر دوبارہ صدائے احتجاج بلند ہوئی، اور ترکی صدر کی اہلیہ اور ترکی کے وفود وہاں پر پہنچے، اور اس طرح بہت سارے لوگوں نے شور کیا اور کئی سارے رفائی ادارے متوجہ ہوئے، چنانچہ پھر سرحد مکمل طور پر کھولی گئی۔ تو اب کم از کم وہ برمی متاثرین جانے تو بچانے میں کامیاب ہو گئے نا۔ تو یہ سب کس وجہ سے ہوا؟ پریشر ڈیولپ کرنے سے۔ تو کم از کم صدائے احتجاج بلند کی جائے، اور اپنے طور پر جو آدمی جس حد تک کر سکتا ہے وہ ضرور اقدامات اٹھائے۔ امت پر انتہائی حساس اور نازک وقت آیا ہے، خدا کو ہم سب نے جان دینی ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے۔ اگر اپنے طور پر سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو جو آدمی جو کچھ کر سکتا ہے اس سے ہرگز دریغ نہ کرے، لازمی طور پر وہ تمام کے تمام اقدامات آپ اٹھائیں جو آپ کے بس اور آپ کی استطاعت کے اندر ہیں۔ انڈیا سے محمد جمیل صاحب نے پوچھا ہے کہ میرے ایک ساتھی آنکھوں کے ڈاکٹر ہیں، وہ چشموں کے شو روم میں کام کرتے ہیں، انہوں نے تبلیغ میں وقت لگایا اور صلحاء کا لباس پہننا شروع کر دیا۔ اب مالک کہتا ہے کہ یہ لباس نہ پہنا کریں، کیا وہ دوبارہ یہ لباس چھوڑ سکتا ہے؟ لباس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، شرعاً اسلام کے اندر کوئی ایسا اسپیسیفک لباس فکس اور مقرر نہیں کیا گیا کہ آپ کو وہی لباس پہننا ضروری ہو۔ کوئی کلر شریعت نے مقرر نہیں کیا، کوئی یونیفارم شریعت نے مقرر نہیں کیا۔ ہر علاقے کے اندر جس طرح سہولت ہو اور جو افراد وہاں کے عرف کے مطابق لباس پہنتے ہوں وہ پہن سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں۔ صرف چند شرائط ہیں، ان شرائط کا لحاظ رکھا جائے۔ مثلاً یہ کہ شلوار یا جسم کا کوئی بھی کپڑے کا لباس کا حصہ اتنا چست اور اتنا تنگ نہ ہو کہ اعضاء کی بناوٹ اور ساخت ابھر کر کے سامنے آئے اور نظر آئے اور معلوم ہو۔ ایک تو یہ شرط ہے۔ سطر کا اہتمام کرنا ضروری ہے، یعنی جسم کے اندر جو سطر کا حصہ ہے ان کا جن کا چھپانا واجب ہے ان کو چھپایا جائے۔ اور اسی طرح سے اسبال ازار نہ ہو۔ اسبال ازار کا مطلب کیا ہے؟ ٹخنوں سے نیچے شلوار یا پاجامہ نہ ہو، اور تنگ والی پینٹ نہ ہو، پتلون جو کہ کھلی ہوتی ہے وہ پہن سکتے ہیں۔ تو یہ چند شرائط ہیں، اگر ان شرائط کا لحاظ کر کے وہ مالک ان کو زور لگاتا ہے کہ آپ یہ والا لباس نہیں، یہ لباس پہنے، تو شرعاً اس میں مالک کی بات ماننے میں کوئی حرج نہیں۔ لیکن اگر وہ ان شرائط کی خلاف ورزی کرنے کا کہتا ہے تو پھر تو ظاہر ہے
چاہے وہ تبلیغ میں ان کا وقت لگا ہوتا یا نہ لگا ہوتا، چاہے پہلے کا دور ہوتا یا ابھی کا دور ہوتا، ان شرعی شرائط کا اگر لحاظ نہیں رکھا جاتا تو پھر ایسی صورت میں ایسا لباس پہننا جائز نہیں، چاہے مالک کہے یا نہ کہے، مالک کی اس سلسلے میں بات نہیں مانی جائے گی۔ امید ہے مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ سلمہ وقاص صاحبہ نے پوچھا کیا کسی کے پاس جانا کہ مجھ پر جادو تو نہیں ہے حساب کروانے کے لیے صحیح ہے یا نہیں؟ جی ہاں صحیح ہے، لیکن اس میں شرعاً یہ شرط ہے کہ جس عامل کے پاس آپ جا رہی ہیں وہاں شرعی حدود کا مکمل خیال اور لحاظ رکھنا لازم ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ عامل متبع سنت ہو، شریعت کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو۔ فراڈ دھوکہ اس میدان کے اندر بہت زیادہ عام ہو چکا ہے۔ اسی طرح سے وہ عامل کوئی خلاف شریعت عمل نہ کرتا ہو، مثلا خلاف شریعت عمل کیا کہ وہ کوئی ایسا تعویذ یا ایسا ٹونا یا ایسا ٹوٹکا یا منتر جس میں غیر اللہ سے مدد مانگی جائے، یا اس تعویذ کو مؤثر حقیقی سمجھا جائے، یا یہ ہے کہ وہ خلاف شریعت امور نامعلوم المعنی الفاظ استعمال کرتا ہو یا مبہم الفاظ استعمال کرتا ہو، تو یہ چیزیں شرعاً جائز نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے اگر خاتون وہاں جاتی ہے تو کیفیت بتانا یا معلوم کرنا یہ تو درست ہو سکتا ہے، اور اس میں بھی ضروری یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ محرم ساتھ ہو، لیکن بے پردگی کی حالت میں بے محابہ یا بے حجابانہ گفتگو کرنا یا میل جول یا ملاقات یا اختلاط یہ شرعاً حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ ان شرعی حدود کا لحاظ رکھتے ہوئے اگر کوئی اپنا علاج کروانا چاہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ان حدود کا لحاظ رکھنا شرعاً ضروری ہے۔ اور کیا جادو کے ذریعے کسی کی اولاد کو روک سکتا ہے جبکہ اولاد دینا اللہ کے ہاتھ میں؟ دیکھیں اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی جادو کے ذریعے اولاد کو روک لے، جس طرح کہ آج کل کہا جاتا ہے بندش کا۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ کوئی کسی کو بیمار کرنے کا یعنی بیمار کرنے کا جادو ٹونے کا اثر یہ کیا جا سکتا ہے جس کے نتیجے میں اولاد کی رکاوٹ پیدا ہو جائے، تو بیماری کا ایک معاملہ ہو سکتا ہے اور وہ جادو کے ذریعے سے ہو سکتا ہے اور جادو کا اثر ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جادو اور سحر حرام ہے، ناجائز ہے، کرنا بھی حرام، کروانا بھی حرام۔ جو یہ عمل کرتے ہیں شریعت کی نظر میں باغی ہیں، حرام کرنے والے ہیں اور ناجائز کے مرتکب ہیں اور سخت گناہگار ہیں۔ جنوبی کوریا سے محمد سعد صاحب نے پوچھا جب استنجا کرتے ہیں تو فلش سے پانی کے چھینٹے اڑ کر جسم یا کپڑوں پر پڑ جاتے ہیں، بعض اوقات تو اس میں پیشاب کے قطرے بھی ہوتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے؟ اگر اس کا یقین یا غالب گمان ہو کہ پیشاب کے قطروں والے قطرے آپ کے اوپر لگے تو اس سے تو بچنا ضروری ہے۔ ایسی صورت میں دور کھڑے ہو کر کے فلش کا کام کریں، فلش کا معاملہ کرنا چاہیے، اور اگر پھر بھی کوئی قطرے آ جاتے ہیں تو جب تک آپ کو غالب گمان نہ ہو اس وقت تک گنجائش ہے، اور اگر معمولی قطرے یا معمولی چھینٹے ہوں تو اس کی بھی شرعاً گنجائش ہوتی ہے۔ ٹنڈو سومرو سے ام ادریس صاحبہ نے پوچھا ہے نامحرم سے کس حد تک بات کی جا سکتی ہے؟ مثال کے طور پر گھر میں جو نوکر ہوتے ہیں ہم ان کو گھر کے اندر تو آنے نہیں دیتے، باہر سے کام بول دیتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر نامحرم سے عورت کے لیے بات کرنے کا انداز کیا ہونا چاہیے اس کو بھی اللہ رب العزت نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 کے اندر فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، عورت لوچدار انداز میں طرز اور ترنم کے ساتھ لہک لہک کر کے گفتگو نہ کرے۔ کیا فرمایا آگے اسی آیت نمبر 32 کے اندر فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ اگر تم نے اس طرح لہک کر کے بات کی تو اگلے آدمی کے دل میں شہوت اور فتنے کی طمع اور لالچ پیدا ہو جائے گی جو کہ حرام ہے۔ اور کس طرح بات کریں؟ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اکھڑ مزاجی کے ساتھ، سٹریٹ فارورڈ، بالکل سیدھے انداز کے اندر بات کریں اور بوقت ضرورت اور بقدر ضرورت بات کریں۔ یہ قرآن کریم نے طرز اور طریقہ سکھایا ہے، اس کے اندر لہجے کے اندر نزاکت اور لہجے کے اندر تکلف ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ بجنے والے زیور شریعت میں کیا منع ہے؟ کیا اس میں چوڑیاں بھی شامل ہیں؟ جی ہاں، جو بھی زیورات بجنے والے ہوں ان کو قرآن کریم کے اندر ہی منع کر دیا گیا ہے وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ۔ قرآن کریم کے اندر من زینتہن، اس کے اندر وضاحت کے ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ خواتین اپنے پیر اس طریقے سے زمین پر نہ رکھیں زور کے ساتھ، زوردار آواز میں، کہ جس سے ان کی جو زینت کی پہنی ہوئی جو اشیاء ہیں یعنی زیورات وغیرہ تو ان کی آواز گلی تک چلی جائے،
ان کی آواز محلے تک چلی جائے، ان کی آواز گھر کے دروازے کے باہر تک چلی جائے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس سے منع فرمایا، اتنی زور سے پیر نہ رکھیں۔ اور اس میں جو بھی زیور کہ جس میں بجنے کی صلاحیت موجود ہو اس کو، یا ایک زیور دوسرے سے زیور سے ٹکرا کر، یعنی بجنے کے اندر یہ بھی ہے کہ پیر رکھنے کی وجہ سے بجا، یا یہ بھی ہے کہ ایک زیور دوسرے زیور سے ٹکرا کر کے یا پاؤں زمین پر زور سے مارنے سے آواز نکلے اور ظاہر ہے کہ غیر محرم سنے، تو یہ سب چیزیں شریعت کے اندر ممنوع قرار دی گئی ہیں۔ محمد عثمان غنی صاحب نے سعودی عرب سے پوچھا ہے، ایک مریض آئی سی یو میں داخل ہے، پانی کے استعمال پر قدرت کے ساتھ بدن اور کپڑوں کو پاک رکھنے کی قدرت نہیں رکھتا، کیا مقررہ مقدار سے زیادہ کپڑوں اور بدن پر پھیلی ہوئی ناپاکی کے ساتھ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے؟ اور کیا یہ نمازیں واجب الاعادہ ہیں؟ اگر ہیں تو ابھی یا انتظار کیا جائے گا صحت کا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ اگر اسے پانی کا استعمال ضرر دیتا ہو، یعنی اگر یہ پانی استعمال کرے گا مریض تو اس کو نقصان ہو سکتا ہے، ضرر ہو سکتا ہے، تو پھر ظاہر ہے شرعاً تیمم کر کے یہ شخص نماز پڑھ سکتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے کپڑوں کا، تو دیکھیں اگر کپڑے بار بار ناپاک ہوتے ہوں، اگر بار بار ناپاک ہوتے ہوں یا ان کو بدلنے کے اندر تکلیف ہو، تو فقہاء نے اس کی بھی وضاحت فرما دی ہے کہ انہی کپڑوں کے ساتھ نماز ادا کر لی جائے، نماز درست ہو جائے گی۔ اگر اس کو بدلنے میں تکلیف ہو یا بار بار کپڑے ناپاک ہوتے ہوں، اور اگر کسی وقت پورے مرض کے دوران کوئی ایک دو مرتبہ میں کپڑے ناپاک ہو گئے اور کوئی بدلنے کے اندر تکلیف اور اذیت بھی نہیں ہے، تو پھر کپڑے بدل کر کے ہی تیمم کر کے نماز ادا کر سکتے ہیں۔ سعودی عرب سے ام عمار صاحبہ نے پوچھا ہے، سونے چاندی کے علاوہ کسی دھات کی انگوٹھی استعمال کرنا مکروہ تنزیہی ہے یا تحریمی؟ اگر بچیاں شوقین ہوتی ہیں مگر قدرت نہ ہونے اور حفاظتی نقطہ نظر سے سونے چاندی کی انگوٹھیاں نہیں دلائی جا سکتی تو ان کو کیسے بہلایا جائے؟ دیکھیں، اس میں پہلی بات تو یہ ذہن کے اندر رکھیں کہ خواتین کے لیے تمام طرح کے زیورات، آرٹیفیشل زیورات پہننا جائز ہے، صرف اور صرف انگوٹھی کا مسئلہ ہے کہ انگوٹھی عورت کو سونے یا چاندی کی دھات کی ہی پہننی چاہیے۔ سونے یا چاندی کی دھات کے علاوہ خاتون کے لیے انگوٹھی پہننا شرعاً درست نہیں ہے، اور اس کو فقہاء نے احادیث سامنے رکھتے ہوئے ناجائز لکھا ہے۔ لیکن اب آپ نے جب یہ پوچھ ہی لیا ہے کہ یہ مکروہ تنزیہی ہے یا مکروہ تحریمی ہے، تو اس سلسلے میں ایک بہت بڑے بزرگ اور ایک فقیہ، بلکہ کہنا چاہیے افقہ فقیہ النفس، حضرت علامہ گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کے اندر اختلاف کی وجہ سے، مختلف اقوال ہیں تو اختلاف کی وجہ سے اسے مکروہ تنزیہی لکھا ہے۔ لہٰذا اب فتوی کی بات یہ ہے کہ عام طور پر خواتین کو اصولاً اس سے منع کرنا چاہیے کہ انگوٹھی وہ سونے یا چاندی کی پہنے، سونے اور چاندی کے علاوہ انگوٹھی استعمال نہ کریں، اس سے بچنا چاہیے اور اعتراض کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی عورت پہن لیتی ہے تو پھر سختی کا معاملہ نہ کیا جائے، بہت نرمی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ، پیار کے ساتھ سمجھایا جائے۔ اگر کوئی خاتون پہن ہی لیتی ہے تو اس کے اوپر بہت زیادہ سختی کرنا درست نہیں ہوگا۔ ظاہرہ افتخار صاحبہ نے کراچی سے پوچھا ہے، ابو داؤد شریف میں حدیث ہے جس میں ہے کہ شام کا ملک اللہ کی بہترین سرزمین ہے، اس ملک میں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جمع کرے گا، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ جی ہاں، یہ حدیث ابو داؤد کے اندر بالکل موجود ہے اور کتاب الجہاد کے اندر موجود ہے۔ باب اس کے اوپر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک باب بھی قائم کیا ہے، اور اس باب کا عنوان بھی بڑا دلچسپ ہے، باب فی سکن الشام، شام میں جا کر کے رہنا، شام میں قیام کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باقاعدہ فضیلت اور اس کی ترغیب دی ہے۔ ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس روایت کے الفاظ بڑا دلچسپ مکالمہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اس صحابی کا، جس سے شام کی فضیلت بھی غیر معمولی طور پر پتہ چلتی ہے۔ بلکہ شام کی فضیلت پر تو قرآنی آیات ہیں، سورہ مائدہ کے اندر آیت موجود ہے، سورہ اعراف کے اندر موجود ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 1 کے اندر الذی بارکنا حولہ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الْمُسْتَضْعَفِينَ، آگے کیا آ رہا ہے؟ الارض مشارقها ومغاربها التي بارکنا فی، وہاں پر بارکنا فی کا لفظ آیا ہے، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا
الی الارض ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو نجات عطا کی اور ان کو ارض مقدس کی طرف بھیجا. وہاں ارض مقدس کا لفظ اللہ رب العزت نے استعمال فرمایا. تو شام کی غیر معمولی فضیلتیں مختلف کتب احادیث کے اندر موجود، خود قرآنی آیات کے اندر موجود. میں ایک حدیث کا حوالہ دے رہا تھا. حضرت عبداللہ بن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے اگر پتا ہو کہ آپ جتنے زمانے، لمبے زمانے تک دنیا کے اندر ہمارے ساتھ موجود رہیں گے تو میں آپ کے علاوہ کسی کے ساتھ بھی جا کر نہیں رہوں گا، میں ہمیشہ اسی جگہ پر رہوں گا جہاں آپ رہیں گے، لیکن آپ کے بعد میں کہاں جا کر کے رہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شام کی طرف جاؤ، شام کی طرف جاؤ. اور ایک روایت میں 3 مرتبہ آتا ہے شام کی طرف جاؤ. اس پر خود راوی الحدیث یہ بات کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا محسوس ہوا کہ شاید ان کو شام جانا پسند نہیں. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، تم جانتے ہو کہ اللہ نے شام کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ صحابی نے کہا کہ نہیں. فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ شام میری سرزمینوں میں سے وہ منتخب زمین ہے جہاں میں اپنے عابدوں کو داخل کرتا ہوں، جہاں میں اپنے عبادت گزار بندوں کو داخل کرتا ہوں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر فرمایا. اور جس روایت کا آپ نے حوالہ دیا بالکل یہ روایت ابو داؤد کے اندر موجود ہے اور اس کے الفاظ یہ علیک بالشام فإنها خیرۃ اللہ من ارضی یجتبی الیہا خیرتہ من عبادہ. کیا فرمایا؟ تم پر لازم ہے کہ تم شام جاؤ، بس بے شک اللہ کی تمام زمینوں میں سے وہ پسندیدہ زمین کا ٹکڑا ہے. اللہ رب العزت اس میں اپنے بندوں میں سے پسندیدہ ترین افراد کو چن چن کر منتخب کر کے وہاں پر جمع کرتا ہے. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. یقیناً حدیث کے یہ الفاظ موجود. اس کے علاوہ میں اگر کہوں کہ درجنوں احادیث ہیں تو شاید یہ مبالغہ نہیں ہوگا. بہت سارے محدثین نے تو ایک اور کام یہ کیا ہے کہ حدیث کی کتابوں کے اندر باب ما جاء فی اہل الشام، باب ما جاء فی فضائل الشام، باب ما جاء فی فضل الشام، ان عنوانات کے ساتھ حدیث کی کتابوں میں محدثین نے پورے چیپٹر قائم کیے، ابواب اور فصلیں قائم کی ہیں. درجنوں احادیث نیچے آئی ہیں جس میں شام کی فضیلت اور شام کی سرزمین کی فضیلت، اس کی برکت اور اس کی غیر معمولی اہمیت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. آج وہی سرزمین دشمنوں کے نرغے کے اندر ہے اور تباہی اور بربادی پھیلائی جا رہی ہے. دعا بھی ساتھ ساتھ کرنی چاہیے. پوری امت مسلمہ کو اجتماعی توبہ اور استغفار کی طرف آنا چاہیے اور پھر جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہر ممکن مدد شامی مہاجرین اور شامی مسلمانوں کے ساتھ کرنی چاہیے. ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ میرے کزن نے ہماری ایک کزن سے مرضی سے منگنی کی، اب کزن اس لڑکی سے شادی سے انکار کر رہا ہے. لڑکی کی شادی ہوتے ہوتے 7 سال پہلے عین ٹائم پر ٹوٹ گئی. کزن اس وجہ سے شادی نہیں کر رہا کہ اس کا لڑکی کا بھائی کے ساتھ کچھ اختلافات ہوئے، جبکہ لڑکی کے بھائی نے معافی بھی مانگی ہے. لڑکی کا باپ بہت پریشان ہے، اگر انکار ہو گیا تو ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے. پہلے بھی 2 دفعہ اٹیک ہو چکا ہے. آپ مسئلے کا حل بتائیں اور ان کے لیے دعا بھی فرما دیں. بات یہ ہے کہ اگر منگنی ہو چکی ہے تو بلا شرعی عذر کے منگنی کو توڑنا بالکل غلط ہے. منگنی دراصل ایک طرح سے وعدہ ہے، ایک ایگریمنٹ ہے، ایک معاہدہ ہے اور اس معاہدے کو شرعی عذر کی وجہ سے تو توڑا جا سکتا ہے، بغیر شرعی عذر کے نہیں توڑا جا سکتا. اور رہ گئی یہاں سوال کے اندر یہ بات کہ اس لڑکی یعنی منگیتر اس خاتون کے بھائی کے ساتھ اس کزن کا اختلاف ہو گیا، جو شادی کرنے والا لڑکا تھا اس کا اختلاف لڑکی کے بھائی کے ساتھ ہو گیا، تو یہ شرعی طور پر کوئی عذر نہیں ہے. اس لیے کہ اس لڑکے کی شادی اس لڑکی کے ساتھ ہو رہی ہے اور ظاہر اسی لڑکی کے ساتھ ہو سکتی ہے. اس کے بھائی کے ساتھ تو اس نے زندگی نہیں گزارنی ہے، اپنی منکوحہ بیوی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. اگر اس کے بھائی کے ساتھ اختلافات ہو گئے تو منگنی توڑنے کا شرعی طور پر کہاں سے جواز ہو سکتا ہے؟ اگر بھائی کے ساتھ اختلافات ہو گئے تو اب اس لڑکی کا کیا قصور ہے کہ 7 سال ہو گئے اب تک شادی نہیں کی گئی ہے؟ اور جو لڑکی کا والد ہے اسے بھی تسلی دی جائے کہ اس طرح اتنا زیادہ ٹینشن لینا بالکل بھی جائز نہیں. لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں کیوں ہلاکت کے اندر مبتلا کرتے ہیں؟ یہ مقدرات ہوتے ہیں، تکوینی امور ہوتے ہیں. اللہ کی طرف سے رشتے میرج میڈ ان ہیون، رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں. اللہ رب العزت کی تقدیر کے مطابق یہ فیصلے ہوتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ
ان کو ٹینشن نہیں لینی چاہیے، اور جس لڑکے نے منگنی کی تھی اسے بلا عذر شرعی منگنی کو توڑنا جائز نہیں ہے، اور جو عذر یہاں پر بیان کیا گیا ہے یہ شرعی عذر نہیں ہے۔ میں دل سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کا معاملہ آسان فرمائے اور شرعی قاعدے کے مطابق ان کا ملاپ فرما دے۔ محمد غیاث صاحب نے انڈیا سے پوچھا ہے، نماز کے دوران وضو ٹوٹ جائے، وضو کر کے آنے سے پہلے امام سلام پھیر دے تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اس میں سب سے بہترین صورت یہی ہے کہ نماز کے دوران اگر وضو ٹوٹ گیا تو وضو کر کے اثر نو دوبارہ نماز پڑھنی چاہیے، بس اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ وجہ اس کی یہ کہ چاہے امام نے نماز پوری کر لی ہو یا نہ کی ہو، کیونکہ بنا کے یعنی جس جگہ پر آپ کا وضو ٹوٹا تھا اور آپ وضو کے لیے گئے تو اسی پر اگر آپ دوسری نماز کا یعنی اپنی بقیہ نماز کی بنا کرنا چاہتے ہیں تو بنا کی شرائط اور ان کا علم اور ان کی رعایت کرنا یہ مشکل ہوتا ہے، اور ہر آدمی اس کی رعایت رکھ بھی نہیں سکتا۔ اس لیے بہتر یہ کہ اثر نو دوبارہ پوری نماز ادا کی جائے، چاہے امام نے نماز مکمل کر لی ہو یا نہ کی ہو۔ انڈیا ہی سے محمد غیاث صاحب نے پوچھا، میں نے ایک دکان 10,000 کرائے پر لی ہے، کیا میں وہ دکان 15,000 کرائے پر دوسرے کو دے سکتا ہوں؟ میرے لیے 5,000 منافع لینا حلال ہے، اس میں مکان کا مالک کا راضی ہونا ضروری ہے یا نہیں؟ دیکھیں کوئی چیز اجرت پر لے کر آگے کسی دوسرے کو جتنی کی آپ نے اجرت پر لی ہے اتنی یا اس سے کم میں تو اجرت پر دینا جائز ہے، لیکن اس سے زیادہ اجرت پر دینا جائز نہیں ہے۔ اور جہاں تک یہ جو اگر آپ زیادہ پر اجرت پر دیں گے تو یہ زائد رقم جو ہوگی یہ شرعاً آپ کے لیے جائز نہیں ہوگی، صدقہ کرنا لازم ہے۔ مثلا آپ نے 10,000 روپے کی ایک دکان کرائے پر لی ہے، اب اگر مالک کی اجازت ہے تو آپ 10,000 سے کم کے اندر تو دے سکتے ہیں کرائے پر، 10,000 میں بھی دے سکتے ہیں، 10,000 سے زیادہ پر نہیں۔ 11,000 پر دیں گے تو یہ 11,000 صدقہ کرنا ہوگا۔ ہاں اس کی ایک صورت ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ آپ نے دکان کرائے پر لی، مکان کرائے پر لیا اور اس میں آپ نے کچھ اضافہ اپنی طرف سے کر لیا، مثلا اس کے اندر شوکیس لگا لیا، شیلف لگا لی، آپ نے الماری لگا لی، وہاں آپ نے کوئی فرنیچر فٹ کر دیا، وہاں آپ نے کوئی کام کروا دیا، تو اب ایسی صورت میں اب اضافی رقم یعنی 10,000 سے زیادہ کی رقم بھی لینا شرعاً آپ کے لیے جائز ہوگا۔ امید ہے مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ ٹنڈو سومرو سے ایک صاحب نے پوچھا، قرآن کریم میں جو قف آتا ہے اس کا مطلب ہے رک جانا۔ پوچھنا یہ ہے کہ کئی جگہ یہ قف ایک لفظ کے بعد بھی آ جاتا ہے، جیسے سورہ یاسین میں بھی ہے، اور اس پر اکثر رکا نہیں جاتا، آپ رہنمائی فرما دیں۔ دیکھیں اس جگہ وقف کرنا چاہیے جہاں پر یہ قف کا لفظ ہے، لیکن اگر شرعاً کوئی اگر وقف نہیں کرتا ملا کر پڑھتا ہے تو اس میں شرعاً کوئی حرج کی بات نہیں ہے، وہ ملا کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ جنوبی کوریا سے عبد المجید صاحب نے یہ مسئلہ پوچھا کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ صبح کو اٹھ کر استنجا ضرور کریں، چاہے پیشاب کیا ہو یا نہ کیا ہو، جو استنجا نہ کرے اس کو ملامت کیا جاتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے۔ اگر تقاضا ہو بیت الخلاء جانے کا اور اس وقت جا کر کے آپ پیشاب کریں تو ظاہر ہے کہ استنجا کیا جائے گا، اگر آپ نے تقاضا پیشاب نہیں کیا تو پھر تو یہ استنجا کرنا شرعاً کوئی ضروری نہیں ہے۔ مقتدی ثنا کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھے گا یا نہیں؟ ہر رکعت کے شروع میں بسم اللہ پڑھے گا یا نہیں؟ یاد رکھیے مقتدی کا معاملہ یہ کہ امام کے پیچھے مقتدی ثنا کے بعد کسی بھی رکعت کے اندر نہ تو تعوذ پڑھے گا اور نہ ہی تسمیہ پڑھے گا، بس وہ پہلی رکعت میں ثنا پڑھ کر کے خاموش ہو جائے گا۔ علی گڑھ سے عبد الواحد صاحب نے پوچھا، قسم کے کفارے کی جو رقم مدرسے میں آئے اس کو کس طرح صرف کیا جائے؟ کیا صرف گوشت پکا کر طلبہ کو کھلایا جائے تو کفارہ ادا ہو جائے گا، یا اتنی رقم کا آٹا خرید کر مدرسے میں دیا جائے؟ چاہے پکا کر مستحق طلبہ کو کھلا دے یا آٹا ان کے اندر تقسیم کر دے، دونوں طرح شرعاً درست ہے۔ اور البتہ کسی مدرسے کے اندر جہاں تک دینے کا معاملہ ہے تو مدرسے میں دینے کی صورت میں یہ واضح رہنا چاہیے کہ ان کو آپ بتا دیں پوری وضاحت کے ساتھ کہ یہ کفارے کی رقم ہے، یہ کفارہ ہے، تاکہ جس مدرسے کے اندر تملیک نہیں کرائی جاتی، یعنی زکوٰۃ کا جو تملیک کا طریقہ کار ہے، تملیک نہیں کرائی جاتی، وہاں اس کے مصرف میں خرچ کرنے میں آسانی ہو اور غیر مصرف میں خرچ نہ کیا جائے۔ وقف کی جائیداد کو کرایہ دار سے خریدنا اور پھر اس جائیداد کو کرایہ پر دینا کیسا ہے؟ واضح ہے کہ ایسا شخص وقف کو کرایہ بھی ادا کرتا ہے، کرایہ دار سے جائیداد نہیں خریدی جا سکتی۔ وجہ اس کی یہ کہ وہ تو خود مالک نہیں ہے، وہ تو وقف ہے، اور جب وہ شرعاً مالک نہیں ہے تو پھر
اور خاص طور پر آپ نے کہا کرایہ دار سے تو ویسے بھی نہیں خریدی جا سکتی، چاہے وقف ہو یا نہ ہو، کیونکہ کرایہ دار تو اس چیز کا مالک ہی نہیں ہے، جب وہ مالک نہیں ہے تو وہ آگے کیسے بیچ سکتا ہے، لہذا اس سے خرید و فروخت کا یہ معاملہ کرنا شرعاً جائز نہیں ہے۔ پر پگڑی پر لی گئی دکان میں وراثت جاری ہوگی یا نہیں؟ اگر ہاں تو کس طرح؟ واضح رہے کہ یہ دکان زید نے گورنمنٹ سے لی تھی، والد کے انتقال کے بعد اس دکان سے ان کا ایک لڑکا ہی فائدہ اٹھا رہا ہے، اگر اس دکان کو پگڑی پر دیا جائے تو دوسرے بھائیوں کو بھی رقم مل سکتی ہے، دوسری اور کوئی صورت نظر نہیں آتی، یا اس دکان کو گورنمنٹ کو واپس کرنا ہوگا؟ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ دکان یا مکان یا فلیٹ وغیرہ کا پگڑی کا معاملہ کرنا جائز نہیں ہے، پگڑی پر لینا دینا شرعاً ناجائز ہے، یہ مسئلہ پوری وضاحت کے ساتھ سمجھ لینا چاہیے۔ پگڑی پر دکان یا مکان دینا اور لینا شرعاً درست نہیں، اس کا ایک متبادل ہو سکتا ہے، مثال کے طور پر ہوتا یہ ہے کہ شروع میں دکان یا مکان کا 1 لاکھ روپے کا تو پگڑی کا پیسہ متعین کر دیا گیا کہ بھئی یہ تو پگڑی پر کرایہ دار جو ہے وہ پگڑی پر لے رہا ہے، لہذا پگڑی کے طور پر 1 لاکھ روپے دے گا، اور ماہانہ کرایہ الگ سے مقرر کیا جاتا ہے، تو یہ تو ناجائز ہے۔ اور جس طرح ہمارے ہاں خاص طور پر کراچی کے اندر پگڑی پر دکانیں لی جاتی ہے دی جاتی ہے، یہ شرعاً ناجائز ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، پہلی تو یہ بات ذہن کے اندر رکھیں۔ اس کا ایک متبادل شرعاً موجود ہے اور اس کا طریقہ کار سمجھ لینا چاہیے، وہ یہ کہ وہ جو 1 لاکھ روپیہ شروع کے اندر پگڑی کے طور پر دیا جاتا ہے وہ تو ناجائز ہے، اس 1 لاکھ کو آپ کرائے کی مد کے اندر اور اس 1 لاکھ کو کرائے کا جز بنا کر اگر آپ دکان یا مکان کا کرایہ داری کا معاملہ کریں تو یہ جائز ہے۔ مثلا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے شروع میں 1 لاکھ روپے دیا پگڑی کے طور پر اور باقی ماہانہ آپ نے 10-10 ہزار روپے کرایہ مقرر کر دیا، یہ ناجائز ہے، کیونکہ ماہانہ کرایہ جو آپ 10,000 روپے دے رہے ہیں یہ تو درست ہے، لیکن وہ جو آپ نے 1 لاکھ روپے پگڑی کی رقم دی ہے یہ کس مد کے اندر دی ہے؟ اگر دکان کے مقابلے میں دکان کی مد میں دی ہے تو دکان کا تو آپ ماہانہ کرایہ ادا کر رہے ہیں، پھر وہ 1 لاکھ روپے کس چیز کے ہیں؟ وہ تو کسی چیز کے عوض میں نہیں ہے، لہذا وہ ناجائز ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کرایہ مقرر کریں مثلا 20,000 روپیہ، 20,000 روپے آپ کرایہ مقرر کریں، اب آپ کرایہ دار کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہر مہینے مجھے 20,000 روپے دینا ہے، لیکن آپ یہ کام کریں کہ 1 لاکھ روپیہ مجھے پہلے دے دیں اور ہر مہینے آپ 10-10 ہزار روپے دیں، 10 مہینے تک کیا معاملہ ہوگا؟ یہ کرایہ دار 10-10 ہزار روپیہ دے رہا ہوگا، 10 مہینے جب گزر جائیں گے اب اس کے بعد وہ ہر مہینے 20-20 ہزار روپے کرایہ دے گا، شروع کے 10 مہینے وہ صرف 10-10 ہزار روپے دے گا، کیوں؟ اس لیے کہ 1 لاکھ روپیہ کرایہ ہی کے مد کے اندر یہ کرایہ دار پہلے ادا کر چکا ہے۔ گویا کہ حاصل کلام یہ کہ پگڑی کی رقم جس طرح ہمارے معاشرے میں دی جاتی ہے اور لی جاتی ہے، اس کو کمیشن بھی بعض جگہوں پہ بولتے ہیں، پرچی بدلوائی بھی بولتے ہیں، کمیشن کی رقم بھی بولتے ہیں، مسجد کی دکانیں ہو تو چندہ بول دیتے ہیں، پگڑی کی رقم بول دیتے ہیں، یہ ناجائز ہے۔ ہاں اگر اس پگڑی والی رقم کو کرائے کا جز بنا لیں اور کرائے کا حصہ بنا لیں تو پھر اس کی اجازت ہے، امید ہے کہ یہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ پگڑی کی دکان میں میراث جاری ہوگی یا نہیں، تو واضح طور پر سمجھ لیں پگڑی کی دکان یا پگڑی کی پراپرٹی میں میراث جاری نہیں ہوتی ہے، پگڑی کی دکان میں میراث جاری نہیں ہوگی، اور پگڑی کے طور پر جو رقم لی گئی ہے وہ واپس کرنا شرعاً لازم ہے، جن سے وہ رقم لی ہے ان کو واپس کریں۔ تاہم جو ظاہر ہے کہ فلیٹ کا جو کرایہ وغیرہ ہوگا وہ ظاہر ہے کہ حلال ہے، اور مرحوم کا جب انتقال ہو گیا تو انتقال کے وقت جتنا کرایہ موجود تھا وہ تمام ورثاء میں ان کے حصوں کے مطابق تقسیم کرنا بھی شرعاً لازم ہے۔ کیا خواتین زیر ناف بال لیڈیز سیفٹی ریزر سے صاف کر سکتی ہیں؟ میں نے سنا تھا کہ خواتین استعمال نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی ہیں،
زیادہ سے زیادہ یہ کہ خواتین کی فطری نزاکت کے خلاف ہے، اس لیے اگر وہ پاؤڈر وغیرہ استعمال کریں تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر وہ ریزر استعمال کرتی ہیں تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ ہانگ کانگ سے ایک بی بی صاحبہ نے پوچھا ہے، پہلے میں بہت ساری صورتیں اور دعائیں ساتھ پڑھتی تھی، اب میں نے ترتیب سے قرآن کریم پڑھنا شروع کر دیا، کچھ صورتیں چھوڑ دیں، گناہ تو نہیں ہوگا؟ جب آپ نے ترتیب سے پڑھنا شروع کیا تو کچھ صورتوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے، ہاں اگر کچھ چھوڑ دیے تو اس سے گناہ کوئی نہیں ہوگا۔ سوموار اور جمعرات کے روزے کے ساتھ جمعے کے دن روزے کو ملانا کیسا ہے؟ دیکھیں، سوموار کا اور جمعرات کا روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، پیر اور جمعرات کو کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ تقریباً روزہ رکھا کرتے تھے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم یوم الاثنین والخمیس، پیر اور جمعرات کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھا کرتے تھے۔ جہاں تک جمعے کے دن روزے کا تعلق ہے تو بعض روایات سے ایسے پتہ چلتا ہے کہ جمعے کے دن روزہ رکھنا ممنوع ہے، لیکن اس کا بھی طریقہ کار یہ بیان کیا گیا کہ جمعے کا دن اگر روزہ رکھتے ہیں تو شرعاً جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ بہتر یہ ہے، اس میں صرف بہتر کی بات، بہتر یہ ہے کہ اس کے ساتھ جمعرات کا روزہ بھی رکھ لیا جائے، یا اگر جمعرات کا نہیں تو جمعے کے ساتھ ہفتے کا بھی روزہ رکھ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تاہم اگر کوئی صرف جمعے کا روزہ رکھتا ہے تو شرعاً اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں، یہ صرف بہتر بات ہے کہ جمعے کے روزے کے ساتھ جمعرات یا ہفتے کو ملا لیا جائے۔ مدرسے کے لیے چندہ کر کے اس میں فیصد مقرر کرنا، مثلا 20% جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں، اصل بات تو یہ ہے، کسی سفیر کو یا کسی بھی آدمی کو اس طرح چندے کے لیے مقرر کرنا کہ تم جتنا چندہ لاؤ گے اس میں سے 10%، 20%، 30% مقرر کر دیا جائے کہ یہ اجرت ہوگی، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کے دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ چندے کے لیے کسی بندے کو مقرر کیا جائے اور معین اجرت مقرر کر دی جائے، بھائی تم چندہ کر کے آؤ، ہم تمہیں معین اجرت مثال کے طور پہ 10,000 روپے دیں گے، چندہ تھوڑا ہو، زیادہ ہو، کم ہو نہ ہو، کچھ بھی، ہم آپ کو 10,000 روپے دیں گے، 20,000 روپے دیں گے، یا تو متعین اجرت مقرر کر کے معاملہ کیا جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ نصف یا تہائی یا چوتھائی کے حساب سے اگر چندہ اجرت مقرر کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی جائز ہے، لیکن یاد رکھیں پھر اجرت مدرسے کے عمومی فنڈ سے دی جائے، عطیاتی فنڈ سے۔ اگر سفیر کے جو پیسے آئے ہوئے ہیں یا مدرسے میں آئے ہوئے خاص زکوٰۃ یا صدقات کی رقم اگر وہاں تملیغ کا طریقہ نہیں ہے تو اس سے زکوٰۃ، فطرے وغیرہ کی رقم سے اجرت دینا جائز نہیں ہے۔ اور فیصد کے اندر بھی اگر کوئی مقرر کرنا چاہتا ہے تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن اس میں ایک نقطہ سمجھ لینا چاہیے، وہ نقطہ یہ ہے کہ تم چندہ لے کر کے آؤ گے تو ہم تمہیں 5%، 10% یا 20% دیں گے۔ یہ اس طرح سے مقرر کرنا تو جائز نہیں کہ اس میں سے 20% یا 10% دیں گے، یہ ایگریمنٹ تو جائز نہیں۔ ہاں یہ کہہ لیا جائے کہ 20% تم کو دیا جائے گا، اس کا مطلب کیا ہے، جو چندہ تم لے کر کے آگئے اس کا جتنا بھی 20% بنے گا، ضروری نہیں ہے کہ ان پیسوں میں سے نہیں، بلکہ کسی بھی عمومی فنڈ سے، مدرسے کے اندر موجود جو فنڈ ہے، اکاؤنٹ کے اندر جو موجود ہے، وہاں سے تم کو دیا جائے گا، 10% دیا جائے گا، 15% دیا جائے گا، تو یہ جائز ہے۔ حاصل یہ کہ اس میں سے چندہ کی اجرت مقرر کرنا فیصد کے اعتبار سے یہ جائز نہیں ہے، بس سمپل فیصد مقرر کر لیا جائے، چاہے کہیں سے بھی مدرسہ دے گا، چاہے وہ والی رقم ہو یا کوئی اور رقم ہو، تو یہ جائز ہے۔ امید ہے کہ یہ مسئلہ واضح ہو گیا ہوگا۔ جمعہ کے فرائض سے پہلے 4 سنن اگر پہلے نہیں پڑھ سکا تو کیا ان کو فرض کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ اگر پہلے نہیں پڑھ سکے تو بعد میں پڑھنا لازم ہوگا۔ نفلی روزہ مغرب کی پہلی اذان پر کھولے یا اپنے پاس مسجد کی اذان پر، کیونکہ اذان میں 10-10 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے، نہ یہاں کی اذان نہ وہاں کی اذان، غروب آفتاب کا اعتبار ہے، اذان کے ساتھ روزے کے کھولنے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اصل بات یہ نقشہ دیکھ لیا جائے، جو غروب آفتاب کا وقت ہو اس کے مطابق افطار کر سکتے ہیں۔ اسما صاحبہ نے اسلام آباد سے پوچھا ہے، پاکستان وغیرہ سے مکہ مکرمہ جانے والے دوران قیام اگر مزید عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو مسجد عائشہ سے کر سکتے ہیں؟ نہیں، بالکل کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ علی گڑھ سے عبد الواحد صاحب نے پوچھا، صدقہ اور ہدیے میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، عام طور پر صدقہ کہا جاتا ہے
اس مال کو جو اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے کسی خیر کے کام میں خرچ کیا جائے۔ اور جہاں تک ہدیے کا تعلق ہے تو وہ کسی شخص کو کوئی چیز دینے کو کہتے ہیں۔ صدقہ عام طور پر فقراء پر اور ہدیہ عام طور پر امراء کو دینے کو کہتے ہیں۔ یہ عام مروجہ اصطلاحات کے مطابق ہے۔ ویسے شرعی جہاں تک مسئلہ ہے، صدقے پر ہدیے کا اور ہدیے پر صدقے کا بھی اطلاق کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں۔ ہدیے کو بھی صدقہ بول سکتے ہیں، صدقے کو بھی ہدیہ بول سکتے ہیں۔ کیا مرنے کے بعد ارواح کی اپنے رشتہ داروں سے ملاقات ہوتی ہے؟ یہ جو بات ہے کہ ارواح سے اپنی ملاقات کا تصور، شرعاً اس کی کیا حیثیت ہے اور اس کا کیا تصور ہے، تو دیکھیں اس سلسلے میں ایک بات ذہن کے اندر رکھیں۔ جمعرات کو یہ ارواح گھر میں آئیں گی، جو لوگ اس کے رشتہ دار اعزاء اقرباء ہیں، اس کا تو شریعت میں کوئی تعلق نہیں ہے، اس کا تو شریعت کے اندر کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کہا جاتا ہے جمعے والے دن یا شب جمعہ کو یا جمعرات کو یہ روحیں آتی ہیں اور وہ سفر کرتی ہیں اور وہ بھٹکتی پھرتی ہیں اور وہ اپنے اعزاء اور اقرباء سے ملتی ہیں، اس طرح کا تو شریعت کے اندر کوئی تصور نہیں ہے۔ البتہ اذ تبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، یہ ایک آیت ہے، اور اسی طرح المرء مع من احب، یہ آیات اور احادیث، اس سے یہ ایک بات واضح ہوتی ہے کہ ارواح کی آپس میں ملاقات ہوگی، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ مکالمہ بھی ہوتا ہے۔ اب اگر جانبین اہل جنت سے ہیں تو ملاقات دائمی ہوگی، اور اگر اللہ بچائے کہ وہ جنت سے نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ ایک کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ایک کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت جنت کے اندر اکٹھا فرمائے، اور آیات و احادیث سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہاں آپس میں ارواح کی ملاقات ہوتی ہے۔ احمد صاحب نے اسلام آباد سے پوچھا ہے کیا پینٹ شرٹ پہننا جائز ہے؟ دیکھیں اگر تو پینٹ بہت زیادہ تنگ ہو، چست ہو، جس میں اعضاء کی ساخت نظر آئے تو یہ تو جائز نہیں ہے، اور اگر پتلون ہو، کھلی ہو تو وہ جائز ہے۔ گھر کا کرایہ 30,000 ہے اور ڈپازٹ 50,000 روپے، اگر ہم ڈپازٹ 1 لاکھ کر دیں تو کرایہ 2,000 کم ہو جائے گا، کیا یہ شریعت میں جائز ہے؟ دیکھیں ڈپازٹ کی جو حیثیت ہے یہ شرعاً قرض کی ہے، جو پیسہ آپ ڈپازٹ کے اندر رکھواتے ہیں اس کی حیثیت قرض کی ہے، اور اس قرض کی وجہ سے کرائے کے اندر کمی کرنا یہ تو شرعاً ناجائز ہے۔ کل قرض جر منفعۃ فہو ربا کے اندر آئے گا، شرعاً سود ہوگا، اس سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ ناظرہ صاحبہ نے دہلی سے پوچھا ہے میرے والد صاحب فوت ہو گئے، ان کے لیے دعا کی درخواست ہے۔ دل سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ان کی کامل بخشش فرمائے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ سوال یہ کہ میں روز سورہ یاسین، سورہ ملک اور سورہ رحمان ان کے ایصال ثواب کے لیے پڑھتی ہوں، اور اس میں دیگر مردوں کو بھی ایصال ثواب کر دیتے ہوں، تو اس سے میرے ثواب میں تو کوئی کمی نہیں ہوگی یا میں اپنے لیے الگ سے پڑھوں؟ نہیں، کوئی کمی نہیں ہوگی، انشاءاللہ سب کو اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ تراویح فرض ہے یا نہیں؟ بنا تراویح کے روزہ ہوتا ہے یا نہیں؟ تراویح سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، اگر بغیر عذر کے چھوڑیں گے تو گناہگار ہوں گے۔ اور یہ جو بات ہے کہ تراویح کے بغیر روزہ ہوتا ہے، نہیں ہو تو ہوتا ہے، تراویح کا روزے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، روزہ بہرحال ایک مستقل فریضہ ہے، اگر کوئی تراویح نہیں پڑھتا روزہ اس کا درست ہو جائے گا۔ میں نے پہلی شادی والدین کی مرضی سے کی، اب دوسری شادی میں اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ میں دونوں کے ساتھ انصاف کروں گا، مگر والدین ناراض ہو رہے ہیں دینی لحاظ سے، اس کا کیا حال ہے؟ انہیں حکمت کے ساتھ سمجھانا چاہیے، اور اگر آپ دونوں کے ساتھ انصاف کر سکتے ہیں تو شرعاً آپ کے لیے دوسری شادی کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اگر کسی سے بدکاری ہو جائے تو اس کی معافی کیسے ہوگی؟ گڑ گڑا کر اللہ رب العزت سے معافی مانگیں، اللہ رب العزت انشاءاللہ معاف فرمائیں گے، اور سچی توبہ اور استغفار کریں۔ محمد صاحبہ نے ہانگ کانگ سے پوچھا ہے میں اپنے 12 سالہ بیٹے کے ساتھ پاکستان کا سفر کر سکتی ہوں؟ اگر یہ بالغ ہو تو اس کے ساتھ سفر کر سکتی ہیں، اور اگر بالغ نہ ہو لیکن سمجھدار ہو اور بلوغت کے قریب ہو تو بھی گنجائش ہے۔ چاشت کی نماز کا ٹائم گھڑی کے حساب سے بتا دیں، میں نے سنا ہے کہ 11:30 سے ٹائم ختم ہو جاتا ہے، کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں چاشت کا جو وقت ہے وہ سورج کے اچھی طرح
اچھی طرح نکل آنے سے لے کر زوال سے پہلے پہلے تک رہتا ہے، یہ چاشت کا ٹائم ہے۔ اب آپ ہانگ کانگ کے اعتبار سے پوچھ رہے ہیں تو ہانگ کانگ کے اندر جو مستند نقشے ہیں ان کو دیکھ کر کے آپ زوال کا وقت اور چاشت کا وقت طے کر سکتی ہیں۔ منیب صاحب نے پوچھا پرائز بانڈ جائز ہے یا نہیں؟ پرائز بانڈ خریدنا رکھنا شرعاً جائز نہیں، اور اگر کسی نے پرائز بانڈ لے لیا ہو تو جو اپنی اصل لگائی ہوئی رقم ہے وہ تو لینا آپ کے لیے وصول کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی انعام وغیرہ نکل آ جائے تو پھر بلا نیت سے ثواب اسے صدقہ کرنا لازم ہے، اس کو اپنے استعمال میں لانا جائز نہیں۔ اگر ایک لڑکی خواب دیکھے کہ وہ اور اس کے ابو مر گئے اور سب رو رہے ہیں، اس دوران ایک سفید پوش عورت آئی اور اس سے باتیں کر رہی، اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر وہ اور اس کے والد زندہ ہیں، یعنی ظاہر لڑکی جس نے خواب دیکھا ہے اگر اس کے والد حیات ہیں تو انشاءاللہ یہ اچھا خواب ہے، برا خواب نہیں ہے۔ اس سے یہ تعبیر لی جائے گی کہ ان کی عمر انشاءاللہ دراز ہوگی۔ جیسے عوام ویسے سربراہ، کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ اعمالکم امالکم یہ کہا جاتا ہے، لیکن یہ حدیث سند کے اعتبار سے بہت زیادہ ضعیف ہے، لیکن سند کے اعتبار سے ان لفظوں کے اعتبار سے تو یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن اس کا معنی درست ہے۔ اس معنی کی بہت ساری احادیث موجود ہیں، اور خود ایک روایت ترمذی مسند احمد وغیرہ کے اندر موجود ہے، کما تکونون یؤمر علیکم، جیسے تم ہوگے ایسے ہی تم پر حکمران آئیں گے اور ایسے ہی تم پر حکومت کرنے والے آئیں گے۔ ابو عمر صاحب نے دبئی سے پوچھا، ایک شخص گورنمنٹ کے ادارے میں IMG میں کام کرتا ہے، اس کو حکومت تنخواہ دیتی ہے، وہ ڈیوٹی کے دوران ہماری بھی اپلیکیشن کلیئر کر دیتا ہے، اس کے بدلے پیسے لیتا ہے، کیا یہ اس کے لیے حرام ہے؟ اگر گورنمنٹ کے مجاز ادارے میں اس کے لیے اس ڈیوٹی کے دوران اس کام کے کرنے کی پابندی ہو تو پھر تو اس کے لیے یہ کام کرنا اور آمدنی حاصل کرنا جائز نہیں، لیکن اگر اس ادارے کی طرف سے اس کے لیے یہ کام کرنا منع نہیں ہے اور جو ڈیوٹی ہے اس میں بھی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آتی ہے تو پھر یہ جائز ہے اور اس کی آمدنی بھی جائز ہے۔ چائنیز کمپنی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں، ناجائز ہے۔ بہت زیادہ شرائط ہیں جن کے ساتھ اس کی گنجائش ہے، عام طور پر ان شرائط کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، لہٰذا اس سے بچنا ہی ضروری ہے۔ انڈیا سے شاہ نواز صاحب نے پوچھا، رشتہ ہونے کے بعد رشتہ ٹوٹ سکتا ہے؟ مثلا بعد میں پتہ چلے لڑکی میں کوئی عیب ہے یا کوئی برائی ہے۔ دیکھیں، اگر تو شرعی عذر ہو تو اس عذر کی بنیاد پر تو رشتہ توڑنے کی گنجائش ہے، لیکن اگر شرعی عذر نہیں یا شرعی عذر ہے مگر صلاح کی اور ہدایت کی اور اصلاح کی امید زیادہ ہے تو پھر ایسی صورت میں بھی منگنی کو نہیں توڑنا چاہیے۔ نہال صدیقی نے پاکستان سے ہی پوچھا، امام کے ساتھ نماز میں شریک ہونے والا شخص پہلے ہاتھ باندھے گا یا ڈائریکٹ رکوع سجدہ تحیات میں جائے گا جبکہ امام رکوع وغیرہ میں ہو؟ اس صورت میں ہاتھ نہیں باندھنے چاہیے، بلکہ تکبیر کہہ کر امام کے ساتھ اسی رکن میں شریک ہو جائے جس میں امام کو پائے، تو اس طرح سے نماز درست ہو جائے گی۔ نماز جنازہ کا سلام دونوں ہاتھ چھوڑ کر پھیرنا چاہیے یا باندھ کر، یا ایک ہاتھ چھوڑ کر اور ایک باندھ کر سلام پھیرنا چاہیے؟ دیکھیں، ہاتھ چھوڑ کر سلام پھیرنا چاہیے۔ جب نماز جنازہ کے سلام کا وقت ہے تو ہاتھوں کو چھوڑ کر دونوں طرف سلام پھیرنا چاہیے، دونوں ہاتھ چھوڑ دے ایک ساتھ۔ دوسرا طریقہ اس میں ایک اور بھی ہے کہ ایک سلام پر دایاں ہاتھ اور دوسرے سلام پر بائیں ہاتھ کو چھوڑ دے تو شرعاً یہ بھی درست ہے۔ دونوں قول ہیں اور دونوں قول صحیح ہیں، جس پر بھی عمل کرے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور اگر کوئی شخص ہاتھ باندھے ہوئے ہونے کی حالت میں دونوں طرف سلام پھیر لیتا ہے تو نماز جنازہ اس کی بھی درست ہو جائے گی، نماز جنازہ میں کوئی خرابی نہیں ہوگی۔ بہتر اور افضل طریقہ وہی ہے جو اوپر دو طریقے بتائے گئے ہیں۔ ارسلان صاحب نے دبئی سے پوچھا ہے، اگر پیٹ میں گیس کا مسئلہ ہو تو زبردستی روک کر نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، ایسی حالت میں نماز مکروہ ہوتی ہے، اور جس کو اس کا مرض ہو اور مرض اور عذر ہو تو پھر کراہت نہیں ہوگی، ورنہ عام حالات میں ایسی صورت میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ کیا استعمال شدہ لباس زکوٰۃ میں دے سکتے ہیں آدھی قیمت لگا کر؟ جیسے 3000 کا جوڑا 1500 روپے سمجھ کر دینا۔ ماریا بطول صاحبہ نے کراچی سے پوچھا، اگر بازار میں اس کی آدھی قیمت یا زیادہ بنتی ہو تو آدھی قیمت لگا سکتے ہیں، اور اگر بازار میں اس کی قیمت آدھی سے بھی کم ہو تو پھر آدھی قیمت لگانا تو درست نہیں ہے۔ اصل یہ کہ مارکیٹ ویلیو، کہ اس وقت اس کی کتنی ویلیو ہوگی، بازار میں جتنی قیمت مل سکے اتنی لگانی چاہیے۔
محمد بلال خلیل صاحب نے پشاور سے پوچھا ہے، فتاوا میں لکھا ہے کہ بیٹھ کر اذان دینا مکروہ تحریمی ہے، اگر کوئی شخص کھڑے ہونے سے معذور ہے تو تب بھی کیا اذان اور اقامت کا یہی حکم ہے؟ دیکھیں، اذان کا مقصد اعلام ہے، یعنی لوگوں کو مطلع کرنا اور اعلان کرنا، اور یہ کھڑے ہو کر صحیح طریقے سے ہو سکتا ہے۔ تاہم اگر کوئی شخص معذور ہے، معذوری کی وجہ سے بیٹھ کر اذان دینا چاہتا ہے تو معذوری کی وجہ سے بھی بیٹھ کر اذان دینا درست ہے۔ اذان کے بارے میں سنت یہ ہے کہ کھڑے ہو کر کے دی جائے، لیکن اگر کوئی بیٹھ کر اذان دے گا عذر کی وجہ سے تو بھی اس کی اذان درست ہو جائے گی۔ سید سیف اللہ صاحب نے کراچی سے پوچھا، اگر کسی شخص کو نماز میں سجدہ سہو لاحق ہو جائے جبکہ اسے معلوم نہ ہو لیکن بعد میں معلوم ہو گیا تو اب اس نماز کی قضا واجب ہے یا نہیں؟ وقت کے اندر اندر اعادہ کرنا لازم ہوگا، اور اگر وقت گزر چکا ہے تو عام حالات کے اندر، عام صورتوں کے اندر یہی ہوتا ہے، کراہت کے ساتھ وہ فریضہ نماز ادا ہو گیا۔ ثنا ایاز صاحب نے انڈیا سے پوچھا، کیا 35 سال کا مرد بال کلر کر سکتا ہے اگر بال بالکل وائٹ ہو گئے؟ حدیث کی روشنی میں بتائیں۔ دیکھیں، اصل بات تو یہ ہے کہ احادیث کے اندر خالص سیاہ خضاب لگانے کی ممانعت آئی ہے، لیکن ان احادیث میں جب ریزن پر اور علت پر غور کرتے ہیں تو ریزن اور سبب یہ ہے کہ اس میں دھوکہ دہی ہے۔ ایک آدمی ہے جو بوڑھا ہو چکا ہے لیکن وہ اپنے سیاہ خالص خضاب لگاتا ہے تاکہ لوگوں کو اپنا جوان ہونا دکھائے، تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ وہ دھوکہ دہی کا مرتکب ہو رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے۔ لیکن اگر کم عمری ہے، جیسا کہ آپ نے 35 سال کا کہا ہے، کم عمری کے اندر جس میں عام طور پر بال سفید ہونے کا ٹائم اور زمانہ نہیں ہوتا، اس میں اگر کسی کے بال سفید ہو گئے، اب اگر وہ سیاہ خضاب لگاتا ہے تو یہ دھوکہ دہی نہیں ہوگی، بلکہ یہ عیب ہے جس عیب کو وہ چھپا رہا ہے، اور عیب کا ازالہ اور عیب کو چھپانے کا شریعت میں ہر ایک کو اختیار حاصل ہے۔ اس کی پھر اس صورت کے اندر گنجائش ہوگی، اور کس عمر تک؟ اس عمر تک جس عمر میں عام طور پر بال سفید ہوتے ہیں، اس سے پہلے تک سیاہ خالص خضاب لگا سکتے ہیں۔ یہ تو ہے سیاہ خالص خضاب کے لگانے کا مسئلہ۔ جہاں تک تعلق ہے خالص سیاہ خضاب کے علاوہ جیسے کہ براؤن وغیرہ، تو وہ تو جس عمر کے اندر بھی لگانا چاہیں اس کے لگانے کی گنجائش ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ مرزا مزیر صاحب نے پوچھا ہے، مجھے امتحان میں اول نتیجہ پانے کے لیے لائیو عمل بتا دیں۔ تو میں کوئی عمل تو نہیں بتا سکتا کہ آپ اول نمبر پر آئیں، ہاں علم نافع کی دعا ہو سکتی ہے، رب زدنی علما۔ اسی طرح صلاۃ الحاجت پڑھ کر کے اللہ سے دعا کیا کریں، انشاءاللہ اللہ رب العزت بہترین نتیجہ عطا فرمائیں گے۔ مجیب احمد صاحب نے پوچھا، کیا دمبے کی کھال کھانا کیسا ہے؟ جیسے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کیا یہ صحیح ہے یا نہیں؟ جائز ہے، اگر کوئی کھانا چاہتا ہے تو جائز ہے۔ افضل صاحب نے پوچھا، جمع بین صلاتین کن صورتوں میں جائز ہے؟ کیا ظہر اور عصر کے وقت میں ایک ساتھ پڑھنا کیسا ہے؟ جہاں تک فقہ حنفی کا تعلق ہے تو حقیقت کے اندر ایک نماز کے وقت میں دوسری نماز کو پڑھنا فقہ حنفی کی روح سے جائز نہیں ہے، اور جن احادیث سے جمع کا پتہ چلتا ہے اس میں فقہ حنفی کے اندر صورتاً جمع کیا گیا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ظہر کے بالکل آخری وقت میں ظہر کی نماز پڑھی جائے، پھر عصر کا وقت شروع ہو جائے تو عصر کا ابتدائی وقت ہو تو اس میں عصر کی نماز پڑھی جائے، لیکن ہر نماز پڑھی اپنے اپنے وقت میں جائے۔ مغرب کو مؤخر کر کے آخری وقت کے اندر اور مغرب ہی کے ٹائم میں، اور عشاء کو عشاء ہی کے وقت میں مگر ابتدائی وقت کے اندر پڑھا جائے، اس طرح تو جمع کرنا فقہ حنفی کی روح سے جائز ہے۔ جہاں تک ظہر کے وقت میں عصر کی نماز پڑھنا یا مغرب کے وقت میں عشاء کی نماز پڑھنا، یہ فقہائے حنفیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ عاصم شیخ صاحب نے پوچھا، سنا ہے صرف نومولود کے بال دفن کرنے چاہیے یا بڑوں یا بچوں کے بال جب بھی کٹوائیں تو دفن ہی کریں؟ عام طور پر حجام روڈ وغیرہ میں پھینک دیتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ بہتر یہ ہے کہ بالوں کو اور ناخنوں کو کسی جگہ دفن کرنا چاہیے، یہ بہتر ہے، لیکن اگر کوئی کچرا کنڈی وغیرہ میں پھینک دیتا ہے تو شرعاً اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ شاکر خان صاحب نے پوچھا، اگر امام کے ساتھ دونوں یا ایک طرف سلام پھیر دے تو اس پر سجدہ صاحب لازم ہوگا یا نہیں؟ اگر یہ میرا خیال ہے مسبوق کا مسئلہ ہے، اگر مسبوق کو یہ بات معلوم ہے
کہ میرے ذمے ابھی رکعت باقی ہے، یہ بات معلوم ہونے کے باوجود وہ امام کے ساتھ سلام پھیر لیتا ہے تو نماز فاسد ہو جائے گی، یہ نماز فاسد ہو جائے گی اور اس کو نماز دوبارہ لوٹانا شرعاً واجب ہوگا۔ کاشف احمد صاحب نے پوچھا امام کے ساتھ فرض نماز کی کچھ رکعتیں رہ جائیں اور آخری رکعت میں دعا تک پڑھ لی اور یاد آنے پر اٹھ کر بقیہ نماز پوری کی، کیا یہ صحیح ہے؟ جی ہاں صحیح ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، یعنی امام کے ساتھ فرض نماز کی کچھ رکعت رہ جائے اور آخری رکعت میں دعا تک، یعنی امام کے پیچھے ہی دعا تک آپ نے پڑھ لی اور یاد آنے پر اٹھ کر بقیہ نماز پوری کی، جی ہاں پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز اپنی پوری کر سکتے ہیں۔ مشتاق احمد صاحب نے پوچھا سردی اور بخار کے مریضوں تو کون سی دعا پڑھیں؟ یہ سردی اور بخار کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں، ویسے تو دعا کا اہتمام کرنا چاہیے اور دعا کا اہتمام کریں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کو شفا عطا فرمائیں گے۔ بخار سے بچنے کی ایک خاص دعا بھی معصور اور منقول ہے، وہ انشاءاللہ چونکہ ابھی بتاؤں گا تو وہ شاید یاد کرنا ممکن نہ ہو، وہ ہم ابھی لکھ دیتے ہیں، آپ اسی ان باکس کے اندر اس کا مطالعہ فرما لیں۔ سہیل صاحب نے پوچھا نوکری نہیں مل رہی، کوئی عمل بتائیں۔ رات کو سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ فرح ناز صاحب نے پوچھا ڈیبٹ کارڈ پر شاپنگ پر ڈسکاؤنٹ ملتا ہے، کیا یہ جائز ہے؟ جائز ہے۔ احمد وحید صاحب نے پوچھا داڑھی کا کھیل کرنا وضو میں واجب ہے یا سنت؟ کھیل نہیں، یہ خلال ہوگا، داڑھی کا خلال کرنا، شاید غلط لکھا ہوا ہے۔ جی ہاں، داڑھی میں خلال کرنا وضو کے دوران میں مستحب عمل ہے، مستحب ہے، کرنا چاہیے۔ ہم گورنمنٹ کے ذریعے حج پر جانا چاہتے ہیں لیکن 2 مرتبہ سے نام نہیں نکل رہا، کوئی دعا یا وظیفہ بتائیں کہ ہمارا اس مرتبہ گورنمنٹ حج میں نکل آئے۔ تلبیہ کا اہتمام کریں، لبیک اللہم لبیک اٹھتے بیٹھتے، اور دعا کا بھی اہتمام کریں، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ رب العزت حج کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ کیا درود اور سلام ایک چیز ہے یا دونوں میں فرق ہے؟ اور حضور پہ سلام بھیجنا بھی ثابت ہے؟ بالکل ثابت ہے، اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، بالکل بھیجنا چاہیے۔ اور درود اردو کا لفظ ہے، سلام عربی کا لفظ ہے۔ درود و سلام عام طور پر ایک ہی معنی کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر کسی جگہ پر خنزیر چرتے ہوں، وہاں کی دھول مٹی کپڑوں پر لگ جائے تو کپڑے کیا ناپاک ہو جاتے ہیں؟ مجھے تو بتا دیں۔ نہیں، دھول مٹی اگر لگ جائے تو اس سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے۔ محمد اصحاب صاحب نے پوچھا مغرب کی 1 رکعت چھوٹ جائے تو کیا کب سورہ فاتحہ اور سورہ پڑھنے ہوگی؟ جب کھڑے ہوں گے اپنی 1 رکعت آخر میں ادا کرنے کے لیے تو اس وقت ثنا، تعوذ، تسمیہ اور اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنی ہوگی۔ اسلم کملی صاحب نے انڈیا سے پوچھا میں بس میں کنڈکٹر ہوں، نماز کے اوقات میں مسجد جانے کا موقع نہیں ملتا، اس لیے انفرادی نماز پڑھتا ہوں، کیا یہ جائز ہے؟ اصل بات تو یہی ہے کہ آپ نماز کے اوقات کے اندر بس کو روکنے کا اہتمام کریں اور جماعت کا اہتمام کریں، یا ایسے سٹاپ پر روکنے کا اہتمام کریں جہاں آپ کو جماعت ملے۔ مسلسل اس طرح پوری زندگی گزارنا یہ تو بہت ہی غلط بات ہے، کبھی کبھی ہو تو درست ہے، اگر اس طرح بھی موقع نہیں ملتا تو پھر کوشش کریں کوئی اور حلال روزگار آپ کو ملے۔ کیا یہ بات درست ہے کہ باتھ روم میں جن یا شیطان ہوتے ہیں؟ جی ہاں، یہ بات درست ہے، اسی لیے دعا منقول ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ حسین عابد صاحب نے پوچھا ہے، حسنین عابد صاحب، جو علماء فقہی مسائل پر زور دیتے ہیں ان کے بیانات سننے چاہیے کیونکہ جیسے بیانات ہم سنتے ہیں پھر ویسے ہی جذبات دل میں پیدا ہونے لگتے ہیں، تو کیا حکم ہے؟ کیا مطلب؟ اگر فقہی مسائل کوئی علماء بیان کرتے تو درست ہے اور ان کے بیانات سن سکتے ہیں۔ احمد وحید صاحب نے پوچھا کیا میں اور بیوی گھر میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ کے لیے تو آپ مرد ہیں تو آپ کے لیے مسجد میں جانا ضروری ہے، مسجد میں جماعت کے اندر شریک ہوں۔ تنویر الرحمان صاحب نے پوچھا اگر کوئی اپنے اوپر غسل واجب کر لے رمضان میں بغیر جماع کے، اس پر کفارہ ہوگا یا قضا؟ قضا ہوگا، روزہ کی قضا لازم ہے اور یہ عمل گناہ ہے، اس سے بچنا ضروری ہے۔
بیت الخلاء کا صحیح رخ بتا دیں. نیز ممنوع رخ پر بنے بیت الخلاء استعمال کرنے سے گناہ ہوگا. بچپن سے سنے قبلہ رخ اور قبلے سے دائیں طرف 90 ڈگری پر مسجد اقصی قبلہ اول ہے، یہ دو مقدس ادھر رخ نہیں کرنا چاہیے. نہیں، قبلہ یعنی خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا یا پیٹھ کرنا یہ بیت الخلاء کے اندر شرعاً ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے. اور 45 ڈگری دائیں طرف 45 ڈگری بائیں طرف تک خانہ کعبہ کی طرف پیٹھ کرنا یا منہ کرنا یعنی استقبال یا استدبار دونوں ممنوع ہے، اس سے بچنا ضروری ہے. محمد رمضان صاحب نے پوچھا میرے دل میں مدینے جانے کی چاہت بہت ہے لیکن میری گنجائش نہیں ہے، تو پھر بتائیں میں کیا کروں؟ اللہ سے مانگیں، تلبیے کا اہتمام کریں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت کا اہتمام کریں، پردہ غیب سے اللہ انتظام فرمائیں گے. احمد وحید صاحب نے پوچھا کیا مسنون دعائیں اور اذان کے بعد کی دعا بھی ہاتھ اٹھا کے کرنا چاہیے؟ بغیر ہاتھ اٹھائے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھانا کوئی ضروری نہیں ہے، اس میں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. شعر احوان صاحب نے پوچھا میرے بیٹے کا نام محمد عکافہ رکھا ہے، عکافہ ہے یا عکاشہ؟ اگر عکاشہ ہے تو بہت اچھا ہے، تو حدیث کے اندر صحابی کا نام ہے سابقہ کا بیا عکاشہ، عکاشہ نام رکھنا تو بالکل درست ہے. حور عین نام رکھنا درست ہے یا نہیں؟ طارق شاہ صاحب نے پوچھا ہے. جی ہاں درست ہے، رکھ سکتے ہیں. کاشف احمد صاحب نے پوچھا موبائل سم میں لون لینا کیسا ہے؟ حالانکہ 20 کا بینر ڈالا تو 17 آتا ہے، 20 کا لون لیا جاتا ہے، 23 کاٹتے ہیں، حساب برابر. اس کے بارے میں کیا ہے؟ لون لے سکتے ہیں، گنجائش ہے. محمد اصحاب صاحب نے نیپال سے پوچھا ہے اگر کوئی آدمی قسم کھائے کہ میں فلاں کے ہاں کبھی نہیں جاؤں گا لیکن وہاں پر چلا جائے تو کیا کرنا ہوگا؟ اگر کوئی چلا جائے تو یہ قسم گویا کہ اس نے توڑ دی، کفارہ لازم ہے، 10 مسکینوں کو صبح شام کھانا کھلائے. ابرار الحق صاحب نے پوچھا جمعے کا خطبہ وقت شروع ہونے سے پہلے شروع ہو جاتا ہے، 4 رکعت سنت کب ادا کریں؟ اگر تو وقت شروع ہونے سے پہلے ہوتا ہے، عام طور پر وقت شروع ہونے سے پہلے تو نہیں ہوتا، وقت شروع ہونے سے پہلے ہوتا ہے تو پھر آپ 4 رکعت اس کے بعد ادا کریں. عشاء میں مکمل رکعتیں 17 ہیں، اس کی ترتیب کس طرح ہے؟ مشہور ہے 4 رکعتیں فرض سے پہلے سنت اور 4 رکعتیں فرض اور اس کے بعد 2 رکعت سنت اور اس کے بعد 2 رکعت نفل، پھر 3 وتر. نماز توابین اور یہ توابین تو کوئی نماز نہیں ہے، یہ شاید غلط لکھا ہے، نماز اوابین. اور نماز چاشت کی وضاحت فرما دیجیے کہ اس کی کتنی رکعتیں اور وقت کیا ہے؟ 2 4 6 تمام نمازیں پڑھ سکتے، تمام رکعتیں پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. کیا عورتوں کو نماز میں ہونٹوں کو پورا اور پیر کے پنجوں کو چھپانا چاہیے؟ ہونٹوں کو تو چھپانے کا حکم نہیں ہے عورتوں کے لیے، اور پیر کے پنجوں کو چھپانے کا بھی شرعاً عورتوں کے لیے حکم نہیں ہے. مہوش صاحب نے پوچھا ہے. اکرم انصاری صاحب نے پوچھا ہے عمرے کا پورا طریقہ بتا دیجئے، جو آپ کی ضرورت کا مسئلہ وہ پوچھیں ورنہ تو بہت تفصیلی سوال ہو جائے گا. حاصل اس کا یہ ہے کہ آپ میقات سے پہلے احرام باندھ لیں، مکہ مکرمہ پہنچیں، وہاں پر آپ طواف کریں، طواف کے 7 چکر مکمل کریں، اس کے بعد صفا مروہ کی 7 سعی کریں، 7 چکر مکمل کریں، اس کے بعد آپ احرام آپ کا عمرہ مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد آپ سر منڈوا کر کے احرام کھول سکتے ہیں. ثنا ایاز صاحب نے پوچھا ہے بالوں کو کلر کرنا کیسا ہے، درست ہے یا نہیں؟ جواب دے چکا ہوں. وحید اکبر صاحب نے پوچھا صبح اٹھ کر بغیر استنجا کے صرف وضو کر کے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بالکل صحیح ہے، اگر پیشاب نہیں کیا ہے، کوئی نجاست نہیں لگی ہے تو استنجا کرنا شرعاً کوئی ضروری نہیں ہے. ادریس نظامانی صاحب نے پوچھا ہے ہم نے سنا ہے کہ صلاۃ الحاجت کی پہلی رکعت میں آیت الکرسی اور دوسری میں 4 قل پڑھنا چاہیے، کیا یہ امر صحیح ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ کوئی بھی صورت پڑھ سکتے ہیں. احمد وحید صاحب نے پوچھا ہے کیا گھروں میں پرندوں کو پنجروں میں پالنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز ہے، البتہ اس میں شرط یہ کہ پنجرہ کافی کشادہ ہو، پرندوں کو تکلیف نہ ہو اور خوراک کا پورا انتظام کیا جائے، اور گرمی سردی کے اعتبار سے جو ان کی ریکوائرمنٹ اور ضرورت ہے اس کا پورا لحاظ رکھا جائے. کھلا اور کشادہ پنجرہ ہو تو اس میں پنجروں کو آپ پرندوں کو رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. حسنین بلوچ صاحب نے پوچھا اسلامی بینک اور عام بینکوں میں کیا فرق ہے؟ عام بینکوں کے اندر، کنونشنل بینکوں کے اندر سیونگ اکاؤنٹ کھلوانا شرعاً ناجائز ہے، اور اسلامی اور غیر سودی بینکوں کے اندر سیونگ اکاؤنٹ کھلوا سکتے ہیں، ان کے ساتھ ٹرانزیکشن اور معاملات کر سکتے ہیں. یہاں سود کی انوالومنٹ ہوتی ہے، اس سے بچنا ضروری ہے.
احمد وحید صاحب نے پوچھا شام میں جو حالات ہیں اس میں ہمارے لیے انفرادی طور پر کیا کرنا چاہیے؟ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنی طرف سے آواز بلند کرنی چاہیے، مالی مدد کرنی چاہیے، یہ ساری کی ساری باتیں میں پہلے بتا چکا ہوں۔ حذیفہ حسن صاحب نے پوچھا اگر کسی نے لڑائی والے مرغے رکھے ہوں، وہ خود تو نہیں لڑاتا مگر وہ جب مرغہ بیچتا ہے تو خریدار اس کو لڑاتے ہیں، تو کیا یہ مرغ بیچنا جائز ہے؟ مرغوں کو لڑانے پر اگر وعید ہے تو وہ بھی بتا دیں۔ ناجائز ہے، گناہ ہے، احادیث میں اس کے اوپر سخت وعید آئی ہے، اور جو بھی یہ ارتکاب کرتا ہے وہ ناجائز کا ارتکاب کرتا ہے۔ تاہم اگر کوئی کسی کو بیچتا ہے تو وہ بیچنا جائز ہے، اب اگر آگے وہ لڑاتا ہے تو یہ اس کا عمل ہے جو کہ یقیناً ناجائز ہے، وہ گناہ گار ہوگا اور اپنے عمل کا وہ خود ہی گناہ گار ہوگا۔ میں نے ابھی اس وقت اپنے ہی پروگرام دیکھ کر کے آپ کے سوالات اور جو میسج آ رہے ہیں ان کو دیکھ کر کچھ جوابات دے سکتا ہوں۔ محمد اشرف مینگل صاحب نے پوچھا ہے اگر بغیر ٹوپی کے رومال کے ساتھ امامت کرنا یا الگ نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بغیر ٹوپی کے اگر رومال آپ باندھ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو یہ بھی درست ہے، لیکن اس میں نقطے کی بات یہ سمجھیں کہ بعض علاقوں کے اندر رومال باندھنے کو لازمی سمجھا جاتا ہے اور رومال باندھنے کو ضروری سمجھا جاتا ہے، یہ غلط ہے۔ رومال باندھنا شرعاً ضروری نہیں، کسی نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے تو بھی وہ نماز پڑھا سکتا ہے، امامت کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ ہم کل عمرہ اور طواف کرنے جائیں گے، لیکن سردی اور بخار کی وجہ سے میں کل نہیں جا پاؤں، تو کیا ہمیں اس میں کوئی گناہ تو نہیں؟ مشتاق صاحب نے مکہ مکرمہ سے پوچھا۔ نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے، یہ عمرہ کرنا نفلی عمل ہے، اسی طرح سے طواف کرنا ایک نفلی عمل ہے، اگر آپ نہیں جاتے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ سائمہ اطہر ضیاء صاحبہ نے پوچھا ہے میرے بھائی کے گھر بلی نے آ کر بچہ دیا تو بلڈنگ کی خواتین نے آ کے مبارک باد دینا شروع کر دی کہ گھر میں خوشحالی آنے والی ہے۔ شریعت میں اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے کہ گھر میں بلی اگر بچہ دے دے تو شاید خوشحالی آنے والی ہے، اسلام میں یا شریعت میں اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے۔ کسی آدمی کا چچا مر جائے تو کیا چچی سے نکاح جائز ہے یا نہیں؟ دیکھیں اس میں بات یہ ہے اگر چچی کے ساتھ اس کے علاوہ کوئی اور رشتہ یا حرمت نہ ہو، کوئی اور حرام ہونے کا رشتہ اور کوئی ریزن اور کوئی اور تعلق نہ ہو تو پھر ایسی صورت میں اس سے نکاح جائز ہے، کیونکہ چچی شرعاً غیر محرم ہے اور اس سے نکاح جائز ہے۔ محمد سمیع صاحب نے پوچھا ایک خاتون کو میں نے مسلمان کیا لیکن وہ مجبوری میں حرام گوشت کھاتی ہے، غلط ہے، حرام گوشت کھانا ناجائز ہے، اور آپ بتائیں حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ، اور اگر آپ مرد ہیں وہ خاتون ہے تو یا تو نکاح کا معاملہ ہو تب آپ ان کو سمجھائیے، یا یہ کہ فون پر سمجھائیں، یا کچھ خواتین ان کی تبلیغ کے لیے اور ان کی اصلاح کے لیے مقرر کریں اور حرام گوشت کھانے سے ان کو منع کریں، بچنا ضروری ہے۔ مشتاق صاحب نے پوچھا میری عمر 28 سال ہو تو کیا میں لال والا جو خضاب ہے لگا سکتا ہوں؟ آپ خالص سیاہ خضاب بھی لگا سکتے ہیں، اور لال والا خضاب لگانا تو بالکل جائز ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں چاہے جتنی ہی عمر ہو۔ کیا مینسز میں عورت رات کے اذکار پڑھ کر بچوں پر پھونک سکتی ہے؟ جی ہاں پھونک سکتی ہے، عاصمہ شیخ صاحبہ نے پوچھا ہے۔ اور مینسز میں عورت کو کس طریقے سے صورتیں یا آیتیں پڑھنی چاہیے؟ صورتیں یا آیتیں پڑھنا تو جائز نہیں ہے، البتہ جو ذکر ہے مثال کے طور پر درود شریف ہے، استغفار ہے، ذکر، یہ کر سکتی ہیں، لیکن قرآنی آیات یا قرآنی صورتیں پڑھنا جائز نہیں۔ البتہ وہ قرآنی آیات جو دعا کے معنی پر مشتمل ہیں بطور دعا کے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس کی گنجائش ہے۔
انجم انور صاحب نے پوچھا ہے بیوی کو اگر اس کے باپ نے وراثت کا حصہ دیا ہو تو اس کے میاں کا کیا حق ہے؟ میاں کا کوئی حق نہیں ہے. اگر عورت کو اس کے باپ سے وراثت ملی ہے تو وہ عورت اپنی وراثت اور اپنی جائیداد کے حصے کی مالک و مختار ہے، وہ آنرشپ رکھتی ہے، اس کو ملکیت حاصل ہے، وہ مالک و مختار ہے. ہاں جب عورت کے اپنی ملکیت کے اندر آ گیا تو وہ اپنی ذاتی خوشی سے گھر میں استعمال کروائے یا اپنے شوہر کو بھی استعمال کرنے کے لیے دے یا شوہر کو اپنی طرف سے گفٹ کے طور پر دینا چاہے تو عورت کو اس بات کا اختیار ہے، وہ اپنی ملکیت میں جس طرح کا تصرف کرنا چاہے کر سکتی ہے، وہ شوہر کو بھی دے سکتی ہے. لیکن اصلاً بنیادی طور پر شوہر کا اپنی بیوی کے وراثتی حصے کے اندر کوئی حق اور حصہ نہیں ہوتا. حافظ عامر صاحب نے پوچھا ہے گھر میں بلی رکھنا کیسا ہے؟ جائز ہے، رکھ سکتے ہیں. مسقط سے عطاء الرحمان صاحب نے پوچھا ہے کیا کافر کو اس کے تہوار پر مبارکباد دے سکتے ہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ نے یہاں پوچھا ہے تہوار، جو مذہبی تہوار ہوتا ہے تو مذہبی تہوار پر مبارکباد دینا جائز نہیں ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ مذہبی تہوار ان کے دین کا، ان کے مذہب کا حصہ ہے. اب آپ جب ان کو مبارکباد دیتے تو گویا کہ آپ ان کے مذہب کے ایک پارٹ یا ان کے مذہبی تہوار کو پسند کر رہے ہیں، جو ظاہر ہے کہ ناجائز ہے. مثال کے طور پر کرسمس کا تصور کیا ہے؟ کرسمس کا تصور یہ ہے کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ نے بچہ جنا، تو یہ جو مرسی کا لفظ ہے یا ہیپی کرسمس یا کرسمس ڈے کے اندر مبارکباد دی جاتی ہے تو یہ تو حرام تصور ہے. اللہ الصمد لم یلد ولم یولد کا عقیدہ رکھنے والے کیسے اس کو پسند یا اس کے اوپر مبارکباد یا اس کے اوپر پسندیدگی یا خوشی کا یا مسرت کا اظہار کر سکتے ہیں؟ قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے تو بہت زیادہ سخت الفاظ کے اندر اس کا تذکرہ فرمایا کہ تنشق الارض وتخر الجبال حدا، کیا ہے تدعو للرحمن ولدا، کہ یہ اللہ کے لیے رحمان کے لیے بچے کا تصور رکھتے ہیں. زمین کیوں نہیں پھٹ گئی، آسمان کیوں نہیں پھٹ گیا، پہاڑ کیوں نہیں ریزہ ریزہ ہو گئے ان کے اس قول کو سن کر کے؟ تو اب آپ بتائیے کہ کسی کو اگر ہم کرسمس کا مبارکباد کا پیغام بھیجیں گے تو کیا قرآنی آیات کے یہ مزاج کے مطابق ہوگا؟ ہرگز نہیں ہو سکتا. قرآنی آیات کے مزاج کے مطابق یہ بالکل نہیں ہو سکتا. تو عقیدہ توحید کے مزاج کے مطابق نہیں ہو سکتا. تو غیر مسلموں یا کافروں کا وہ معاملہ جو دنیاوی ہو، مثال کے طور پر انہوں نے کوئی تجارتی سینٹر کھولا ہے، کوئی شاپنگ سینٹر کھولا ہے، کوئی بزنس انہوں نے سٹارٹ کیا، اس کے اوپر اگر کوئی مبارکباد دیتا ہے وہ درست ہے. لیکن مذہبی تہوار پر مبارکباد دینا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، اس سے بچنا ضروری ہے. علایا اور کیعان نام رکھنا کیسا ہے؟ عاصمہ شیخ صاحب نے پوچھا ہے. علایا نام تو شاید رکھ سکتے ہیں، لیکن کیعان کا کیا معنی ہے؟ اس نام کے بجائے کسی صحابی کے نام پہ نام رکھنا چاہیے. سفیان ہے، عفان ہے، اس طرح کا نام رکھنا چاہیے. اگر مسبوق امام کے ساتھ بھول کر سلام پھیر دے اور یاد آنے پر کھڑا ہو نماز پڑھ لے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جاوید ظفر صاحب نے پوچھا اگر بھول کر سلام پھیرا ہے تو نماز ہو جائے گی سجدہ صاحب کر لینے سے، لیکن اگر اس کو معلوم تھا کہ میرے ذمہ رکعتیں باقی ہیں پھر سلام پھیر دیا تو نماز نہیں ہوگی. اگر جگہ کم ہو تو ایک کمرے میں مل بیٹھ کر خطبہ ایک ساتھ اور 2 جماعت کرا سکتے ہیں؟ نہیں، جماعت تو ایک ہی کرنی چاہیے، 2 نہیں کرنی چاہیے. ہاں اگر کوئی ایسی جگہ ہو کہ وہاں پر کوئی اور جگہ کی گنجائش ہی نہیں ہے تو پھر اس کے اندر یہ گنجائش ہو سکتی ہے. اصلاً یہی بات ہے، چاہے باہر تک بھی صفیں لگانی پڑے، نماز ایک، جماعت ایک ہی ہو. مراقبہ کرنا کیسا ہے؟ مراقبہ کرنا عاصمہ شیخ صاحب نے پوچھا ہے، اگر اس میں کوئی خلاف شریعت تصور نہ ہو تو جائز ہے. یامین عادل صاحبہ نے پوچھا ہے، صاحب نے پوچھا ہے ماں باپ کی جدائی سے بچے کس کے ساتھ دیں، ماں کی یا باپ کی؟ اگر بچے بڑے ہو کر ماں کے پاس تو باپ کے خیال کریں یا نہ کریں، مثلا پیسہ، سامان وغیرہ. دیکھیں
اگر جدائیگی ہو گئی ہے، یعنی جدائیگی سے مراد یہ کہ طلاق ہے، تو پھر بچہ 7 سال کی عمر تک ماں کے پاس رہے گا. اس کے بعد بچے کو اختیار ہے چاہے وہ باپ کے پاس جانا چاہے چاہے ماں کے پاس. بچی بالغ ہونے تک ماں کے پاس رہے گی، بالغ ہونے کے بعد پھر باپ اس کو لے سکتا ہے. یہ شرعی ترتیب ہے. آج کی نشست میں آپ کے انہی سوالات کے جوابات پر اکتفا کرتا ہوں. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے دیگر سوالات اور ان کے جوابات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.